Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Bismillahirrahmanirrahim. بالعموم مدرسے سے فراغت کے بعد ہم لوگوں کے کام کا جو میدان ہمارے تصور میں ہے یا ہمارے لیے جو بنایا جاتا ہے وہ مدرسے کی خدمت یا مسجد کی خدمت، اس کے علاوہ دوسری خدمتوں کا تصور بہت کم ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی اس وقت ہمارے ساتھ فارغ ہونے والے احباب ہیں وہ سب مسلم طبقے کے لیے ہی فارغ ہوتے ہیں، پورے ملک کے لیے فارغ ہونے کے ارادے سے فارغ نہیں ہوتے۔ اور اس وقت سب سے بڑی جنگ جو دشمن سے ہو رہی ہے اس کا محاذ کچھ اور ہے اور ہماری محنتیں کچھ اور ہیں۔ اکابر کی تحریرات میں ہے، مستقل اس پر رسالے موجود ہیں کہ اس وقت کا جہاد مکتب کو مؤثر بنانا ہے۔ دشمن سے لڑنے کے لیے اس وقت کا مؤثر جہاد مکتب کو مؤثر بنانا ہے۔ جتنے حضرات فارغ ہوتے ہیں ہر کوئی بخاری ترمذی پڑھانا چاہے تو پھر پہلے تمام شیخ الحدیث کو رحلت کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہمیں موقع ملے گا۔ ہر علاقے میں ویسے مدرسے نہیں ہوتے جہاں پر درس نظامی کی بڑی کتابیں پڑھانا چاہیں۔ ہر فارغ ہونے والا اپنا گاؤں دیہات چھوڑ کے شہر کا رخ کرنے کا فکر کرے تو شہر میں کوئی ایسی قحط سالی نہیں ہے کہ یہاں پر دیہات سے آ کر دین کو سہارا دینے اور سنبھالنے کی ضرورت پڑے۔ اور جو پہلے سے شہر میں ہیں وہ لوگ کتنا مؤثر، متحرک اور اعلیٰ پیمانے پر کام کر رہے ہیں وہ شہر میں کام کرنے والے احباب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمیں اپنے اپنے علاقے میں رہ کر جس علاقے میں ہم پلے بڑے ہیں وہاں کی بے دینی دور کرنے کے لیے وہاں رہتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے اس وقت ہمارے سامنے جو محنت کا میدان ہے وہ ہے اپنے علاقے میں رہ کر علاقے کی نسل کے ایمان کی حفاظت کرنا۔ اس کے لیے ہمارے بس میں کیا ہے وہ ہم بسہولت کر سکتے ہیں، اور جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے اس پر ہم صرف گفتگو اور تبصرے کر سکتے ہیں اور افسوس کر کے خالی ہاتھ اڑ جاتے ہیں۔ جسے کچھ کرنے کے ارادے نہیں ہوتے وہ تبصروں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ حکومت کیا کر رہی ہے، ایسے موقع پر ہمارے اکابر کو کیا کرنا چاہیے، جمعیت کو کیا کرنا چاہیے، جماعت کو کیا کرنا چاہیے، تنظیموں کو کیا کرنا چاہیے، اس ساری بات پر گفتگو اور بحث ہوگی، اور خود کو کیا کرنا چاہیے، صرف تبصرے کرنا چاہیے۔ یہ حال بالعموم ہمارا ہو جاتا ہے جب ہمارے سامنے ہمارے بس کے کام کرنے کے ارادے نہیں ہوتے ہیں۔ میں اپنے محلے میں رہ کر مؤثر امامت کر سکتا ہوں، بافیض امام بن سکتا ہوں، اپنے محلے کے تمام مسلمان بچوں کو مستقبل کا دیندار بنا سکتا ہوں۔ اس کے لیے میرے پاس انتظام کے لیے بھی، کوشش کے لیے بھی، نصاب اور ترتیب کے لیے بھی ہر چیز سے سہولت ہے، لیکن میں وہ کرنا نہیں چاہوں گا تو اس کی وجہ سے جو نقصان دیکھا جا رہا ہے وہ نقصان ناقابل تلافی ہے۔ ایک چیز پہلے ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ مکاتب کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنی مدارس کی اہمیت ہے۔ اگر استاذ بااخلاق ہو، اپنی صفات سے آراستہ ہو تو وہ انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر بھی ایک دارالعلوم بنا سکتا ہے، اور اگر استاذ ویسا نہیں ہے تو دارالعلوم میں بیٹھ کر بھی اسے اجاڑ سکتا ہے۔ پہلے پڑھانے والے کے اندر وہ جذبات، وہ صفات ہونے چاہیے اور اپنے شعبے کی اہمیت اور عظمت اس میں ہونی چاہیے۔
عوام نے امامت کی ائمہ حضرات کی تحقیر کر کے اس شعبے کو گھٹایا تو ائمہ حضرات نے اس شعبے کی اہمیت کو کتنا بڑھایا. وہ شعبے کی اہمیت سے جاہل ہیں، اس واسطے اہمیت گھٹا رہے ہیں. ہم شعبے کی اہمیت سے واقف ہیں تو ہم کتنا بڑھا رہے ہیں. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ امامت و امامت کے چکر چھوڑو، کچھ تجارت کر لو، یہ کمیٹیوں کی سننے سے بہتر ہے کچھ اور کر لیتے ہیں. ہم مکاتب کی اہمیت کو جانتے ہیں تو اسے کتنا مؤثر بنائے ہیں. نئی تعلیمی پالیسی کا مسئلہ ہے، NRC CA کا مسئلہ ہے، مدارس بند کیے جانے کا مسئلہ ہے، پتھر کے جواب میں بلڈوزر چلانے کا مسئلہ ہے. یہ سارے مسائل کا حل بالمشافہ ہم میں کسی کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، نہ فردن ہے، نہ اجتماعی ہے، نہ جمعیت میں ہے، نہ جماعت میں ہے. کسی میں مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. اگر طاقت ہوتی تو اس وقت تک کچھ ہو چکا ہوتا، صرف بیان بازی نہ ہوتی. اب ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ ہم کچھ بول لیں، کچھ دعا کر لیں، کچھ بد دعا کر لیں. اس کے علاوہ کوئی اور طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. میدانی لحاظ سے کچھ کر سکتے ہیں تو وہ کرنے کے کام یہ ہیں، سب سے پہلے مکاتب کی اہمیت کو سمجھیں. مکاتب کی اہمیت اپنے حکم کے لحاظ سے بھی، اپنی افادیت کے لحاظ سے بھی. مدرسہ بنانا آسان کام نہیں ہے، مدرسہ چلانا آسان کام نہیں ہے. مدرسے کی افادیت محدود ہے. مکتب چلانا آسان ہے، مکتب کا قیام بھی آسان ہے. مدرسے کا بجٹ، مدرسے کی آمد و خرچ، مدرسے کی انتظامیہ، یہاں کا مطبخ سنبھالنا، یہاں کی تنخواہیں سنبھالنا، بجلی کا نظام سنبھالنا، یہ سب سنبھالتے سنبھالتے آدمی کی پوری علمی صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں. در و دیوار کھڑا کرتے کرتے خود بیٹھ جاتا ہے. اس سے آسان کام ہے، نہ آپ کو تعمیر کی مشکل ہے، نہ تنخواہوں کا ٹینشن ہے، نہ بجٹ لانے اور خرچ کرنے کے لیے رسید بنانے اور چندہ کرنے، دکان دکان مکان مکان کی سیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آسانی سے آپ بیٹھے ہوئے اپنے علاقے میں مکتب کے ذریعے سے مدرسے سے زیادہ افادے والا کام کر سکتے ہیں. اپنے اپنے علاقے کا جائزہ لے لیں. اپنے علاقے میں کون سا ادارہ ایسا ہے جس میں 500 بچے پڑھتے ہوں اور وہاں کی تعلیم منظم بھی ہو اور مؤثر بھی ہو؟ کون سا ادارہ ایسا ہے؟ اپنے اپنے محلے، گاؤں، دیہات کی حد تک کی بات ہے. دارالعلوم دیوبند ندوہ کو سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے علاقے کا نہیں ہے. اپنے علاقے میں بڑے ادارے نہیں ہیں. اپنے علاقے کی مسجدوں کا جائزہ لے لیں. اپنے علاقے کی مسجدیں 10 مسجدیں ہیں، 20 مسجدیں ہیں، 50 مسجدیں ہیں. ہر مسجد کے اطراف میں جو مسلمانوں کی آبادی ہے، اس آبادی کی تعداد کتنی ہے؟ 200 مکانات ہیں، 300 مکانات ہیں، 500 مکانات ہیں. ہر مکان میں ایک بچہ لے لیں. 500 مکانات میں 500 بچے ہیں. یہ 500 مکانات کے بچے 50 مسجدوں میں بکھر گئے، 20 مسجدوں میں بکھر گئے. ہر مسجد میں 20 بچے آنے لگیں اور 50 مسجدیں ہیں، 50 مسجدوں میں ہر مسجد میں 20 بچے آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے. تو 50-20 کتنے ہوں گے؟ اتنی تنخواہ نہیں ہے، اس واسطے حساب نہیں آتا. 50-20 کتنے ہوں گے؟ 500 سے زیادہ تو ہوں گے. تو آدمی اپنے مکاتب میں، اپنے محلے اور بستی میں مکتب کے ذریعے سے مدرسے سے بڑا کام کر سکتا ہے. اجتماعی طور پر کرنے کا ارادہ کریں گے تو پھر بکھرے ہوئے انداز میں 500 سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. گو کہ ایک شکل میں وہ مدرسہ، تعمیر، بڑی بڑی عمارتیں، اونچی اونچی دیواریں اور بڑے بڑے شیخ الحدیث وہاں نہیں دکھ رہے ہیں، لیکن بنیادی علم بچے کو جو ضروری ہے وہ اس مکتب کے ذریعے سے مل رہا ہے. جیسے ابھی حضرت منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سنایا گیا، یا تو اپنے بچوں کو دیندار بنانے پہ راضی ہو جاؤ
یا اپنے بچوں کو یہودی زندیق بنانے پہ راضی ہو جاؤ، دونوں میں سے کوئی ایک ہی فیصلہ ہے۔ مکاتب منظم مؤثر ہوں گے تو بچے دیندار بنیں گے، غیر مؤثر ہوں گے تو ان کا یہودی اور ہندو بننا طے ہے۔ تعلیم کے لیے اسکول بھیجا جاتا ہے، پہلے زمانے میں اسکول جا کر بچہ مسلمان جاتا اور آتے ہوئے بھی مسلمان رہتا، چونکہ وہاں اے فار ایپل بی فار بیٹ پڑھ کے آتا تھا۔ اب جانے والا آتے وقت تک مسلمان باقی رہنا گارنٹی نہیں ہے، کب کلاس میں اس کا ایمان چھن چکا ہوگا نہیں معلوم۔ فارم ایڈمیشن فارم پر جو آپ دستخط کر رہے ہیں، اس فارم میں ہی وہ شرائط اصول و ضوابط ہیں جس میں بچے کو کفریہ نظمیں، کفریہ اشعار، کفریہ باتیں کہنا کرنا پڑتا ہے، اور اس پر باپ بھی بیٹا بھی دستخط کر رہا ہے۔ جس شرک کو گوارا نہیں کیا جاتا تھا اس شرک پر، بلکہ اس شرکیہ فارم پر دستخط بھی کر رہا ہے اور اس پروگرام میں بچے کو شریک بھی کر رہا ہے، تعلیم اچھی ہونے کی وجہ سے۔ کئی اکابر کے متعلق گزرا ہے، مکاتب کی اہمیت ان کی نظر میں اتنی تھی، ایک بزرگ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ میرے قبر کے سرہانے وہ پتھر گاڑنا جس پتھر پر مکتب کے بچے اپنے جوتے چپل چھوڑا کرتے تھے۔ مجھے یہ امید ہے کہ مکتب کے بچوں کے جوتیوں کے صدقے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ مکتب کی اہمیت کے متعلق حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو کہ حضرت نانوتوی، حضرت تھانوی، حضرت گنگوہی کے شیخ ہیں، ہم نے بڑی بڑی مجاہدے والی اعمال کر لیے ہیں، لیکن اگر نجات کی امید ہمیں کسی بات پر ہے تو وہ صرف مکاتب کے قیام سے ہے۔ مکاتب کے قیام سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے گا۔ کئی اکابر کے متعلق لکھا ہے کہ وہ مکاتب کے بچوں کے ہاتھ پکڑ کر دعاؤں کی درخواست کیا کرتے تھے کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتے ہیں۔ بڑے سے بڑے عالم بننے کے لیے بنیادی علم مکتب ہی سے سیکھا جاتا ہے۔ اکابر کی زندگی میں بھی دیکھ لیں، ابن حجر ہوں، امام شافعی ہوں اور دیگر ائمہ محدثین اور فقہا ہوں، وہ سب مکتب سے پڑھ کر ہی مدرسے میں گئے ہیں۔ حضرت امام بخاری نے بھی اپنا بچپن لکھا ہے کہ مکتب میں کہاں تک ان کی تعلیم ہوئی، ابن حجر نے لکھا ہے کہ مکتب میں ان کی تعلیم کہاں تک ہوئی، اور امام احمد بن حنبل کے متعلق مذکور ہے کہ مکتب میں ان کی تعلیم کہاں تک ہوئی ہے۔ اپنے حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مذکور ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے 100 مکاتب چلانے کے لیے بچے دے دو، میں 100 مکاتب سنبھالنے کے لیے تیار ہوں۔ اور مستقل جس طرح دیہاتوں میں تبلیغ کے لیے عملہ بھیجا جاتا تھا، مکاتب کے قیام کے لیے بھی افراد بھیجے جاتے تھے، اور ان کی ذمہ داری وہی تھی کہ وہ صرف مکتب قائم کریں۔ ہمارے سامنے اگر کسی پرائم منسٹر کا، کسی ایم ایل اے کا بچہ پڑھنے کے لیے آئے، اس کی وجہ سے ہمارے دل میں مکتب کی عظمت آئے، تو پھر ہمارے لیے بڑی حقارت کی بات ہے۔ ٹیوشن کے متعلق جیسے ابھی ذکر آیا کہ حرام نہیں ہے، لیکن مکتب سے بہتر بھی نہیں ہے۔ ٹیوشن کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ پڑھنے والا بچہ استاذ کو نوکر سمجھتا ہے۔ ٹیوشن کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ پڑھنے والا بچہ استاذ کو نوکر سمجھتا ہے۔ بچہ نہ بھی سمجھے، اس کے پیرنٹ سمجھتے ہیں۔ دروازے پہ جا کے کھڑے ہو کر کھٹکھٹاتے ہوئے آدمی کھڑا ہوگا، آج پڑھنے کا من نہیں کر رہا ہے، واپس چلے جائیے۔ تو پہلی چیز تو ہے کہ ہمارے اندر مکاتب کی اہمیت آئے۔ جن صوبوں میں مکاتب مؤثر ہیں وہاں بچوں کے اندر بچپن ہی سے دینی ماحول دیکھا جاتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد 25 سال 30 سال کے بعد ہمارے تبلیغی ساتھی ٹھوڑی پکڑ پکڑ کر لانے کی جو نوبت آ رہی ہے، اور پھر بلوغ کے بعد 25 سال 30 سال تک کی جو بدعمالیوں کی زندگی جو گزاری جا رہی ہے، 40 سال میں کلمہ اور سورہ فاتحہ درست کیا جا رہا ہے، یہ سب وہ ہے جو بچپن میں سیکھنا چاہیے تھا۔ یہ سب وہ ہے جو بچپن میں سیکھنا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکاتب میں یعنی مکتب کے متعلق احادیث میں یہ بھی ذکر ہے، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں تشہد ایسے سکھاتے تھے جیسے استاذ یعنی مکتب چلانے والا
اپنے بچے کو تعلیم دیتا ہے، جیسے وہ مکتب چلانے والا اپنے بچے کو تعلیم دیتا ہے، ویسے اللہ کے نبی ہمیں تشہد سکھاتے تھے۔ ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ جو آدمی ریاکاری کے لیے نماز پڑھے گا اس نے شرک کیا، جو آدمی ریاکاری کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں، جب یہ روایت اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنے تو ان کی عمر 5 سال کی تھی، ان کی عمر 5 سال کی تھی۔ وہی سنی ہوئی حدیث بعد میں وہ روایت کر رہے ہیں، تو 5 سال کی عمر سے حدیثیں محفوظ کرنے کا شوق صحابہ میں موجود تھا۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں 5 سال اور 6 سال کے تھے، ایک روایت 6 سال اور 7 سال کے تھے، اتنا ہی فرق تھا، 1 سال کا فرق تھا دونوں بھائیوں میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوتے وقت ان کی عمر یہ ہے۔ ان سے حدیثیں مروی ہیں، حضرت حسن سے بھی مروی ہیں، حضرت حسین سے بھی مروی ہیں۔ تو 5 سال 6 سال کی عمر میں انہوں نے اللہ کے نبی سے حدیثیں سنی اور اس کے بعد روایت کی ہیں۔ حضرت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ 13 سال کی عمر میں حافظ ہو گئے تھے، حافظ ہونے کے ساتھ بالغ بھی ہو گئے تھے۔ پہلی تراویح انہوں نے حرم میں پڑھائی تھی 13 سال کی عمر میں۔ تو بچپن کی تعلیم یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بچہ اپنے باپ کے ساتھ بے ادبی بدتمیزی کر رہا ہے، اسے جب سمجھایا گیا کہ اپنے باپ کا حق ادا کرو تو اس بچے نے کہا جس کا حاصل یہ ہے میرے باپ نے میرے بچپن میں میرا حق ضائع کیا، اس واسطے میں اس کے بچپن میں اس کا حق ضائع کر رہا ہوں۔ جن بچوں کی زبانوں پر پہلے قرآن مجید یا دعائیں سنی جاتی تھیں، آج مکتب کا نظام مؤثر نہیں ہونے کی وجہ سے ان بچوں کی زبانوں پر گانے اور فلم اسٹاروں کے نام سنے جاتے ہیں۔ مکتب کو غیر مؤثر اور غیر مفید بنانے میں عوام کا جس قدر بھی دخل ہے وہ اس وقت ہمارے مخاطب نہیں ہیں۔ عوام سے زیادہ ہم علماء کا زیادہ دخل ہے مکتب کو غیر مؤثر بنانے میں۔ بہت سے بچے مکتب کی تعلیم سے اس واسطے محروم ہو گئے یا اس واسطے انہیں مکتب بھیجا نہیں گیا کیونکہ مسجد میں مول صاحب کی حرکتیں اور ان کی مار پیٹ دیکھ کر ماں باپ نے یا بچوں نے توبہ کر لی کہ ان کے پاس ہمیں پڑھانا نہیں ہے۔ کسی اور سنجیدہ آدمی کے ملنے کی تلاش میں بچہ علم سے ہی محروم رہا۔ ہم نے پڑھنا سیکھا ہے لیکن پڑھانا کہاں سیکھا ہے؟ ہم نے پڑھنا سیکھا ہے لیکن پڑھانا کہاں سے؟ پڑھنا استاذ کے پاس بیٹھ کے سیکھے، یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ واحد ہے، یہ جمع ہے، یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، استاذ بولتے گئے تو ہم پڑھتے گئے، اس واسطے پڑھنا آیا ہے۔ لیکن پڑھانا کہاں سیکھا ہے؟ بغیر سیکھے کے پڑھانے چلے ہیں۔ اس واسطے اثر مؤثر بننے سے زیادہ مضر بننے والے پہلو سامنے آتے ہیں۔ مکاتب کو مستحکم کرنے کے لیے، مکاتب کو مؤثر بنانے کے لیے جن اصول آداب کی رعایت کرنا ضروری ہے ان اصول کو یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے۔ مکتب کا تعارف، پہلی چیز جائے کتابت، لکھنے کی جگہ کو لغت میں مکتب کہیں گے، لیکن ہم جس مکتب کی بات یہاں پر کر رہے ہیں وہ 4 حروف پر مشتمل ہے، میم کاف تا با۔ میم سے معلم، کاف سے کمیٹی، تا سے تلامذہ، با سے باپ والدین۔ ان چاروں کا کمیٹی سے مراد معاونین مکتب، جن کے ذریعے سے مکتب چلانے کے لیے تعاون ہوتا ہو۔ ان چاروں افراد کا ایک ذہن ہونا ضروری ہے اور ان چاروں کی اپنی اپنی الگ ذمہ داریاں ہیں۔ معلم کی کیا ہیں، کمیٹی کی کیا ہیں، شاگردوں کی کیا ہیں اور والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ جب ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو مکتب منظم بھی ہوگا، مؤثر بھی ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند کے رابطۂ مدارس اسلامیہ کی میٹنگ میں جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم نے جو سنایا اس کا حاصل یہ ہے، موجودہ
دشمنی اور نفرت کو ختم کرنے کے لیے اس وقت علماء جو کام اپنے بس میں ہے اور وہ کر سکتے ہیں اور اس نفرت بھرے ماحول کو ختم کر سکتے ہیں، اور اس میں سے ایک ذریعہ اپنے نسل کی ایمان کی حفاظت کا وہ صرف اور صرف مکتب کا قیام اور اس کو مؤثر بنانا ہے۔ جو یہ سوال کرتے ہیں یا سوال ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر کیا کر رہے ہیں، ہمارے اکابر یہ کر رہے ہیں کہ ہم مکتب قائم کریں، یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم مکتب کو مؤثر بنائیں، اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے اکابر کی اس کوشش کا حصہ بننے کی کوشش کرنا ہی وقت کا کام ہے۔ بہت سے صوبوں میں مکاتب بہت مؤثر ہیں، بہت منظم ہیں۔ مہاراشٹر میں ابھی رمضان میں جانا ہوا تو وہاں مکاتب کی کارگزاری جو سنی گئی کافی مؤثر ہے۔ اتنا منظم نظام مکاتب کا، جس طرح مدارس کا نظام منظم ہے، جو اس علاقے کے ہیں وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہم تو ایک ہی بار سنے ہیں۔ وہاں پر 4 صورتیں ہیں، زون کے طور پر مکتب تقسیم کیا گیا، اس سے آگے محلے کے طور پر، اس سے آگے شہر، اس سے آگے ضلع۔ ایک زون میں 10 مکاتب چلتے ہیں اور 10 مکاتب میں کل 300 سے 900 بچے پڑھتے ہیں۔ 300 سے 900 بچے ایک وقت نہیں، شفٹ کے طور پہ صبح 2 مکتب چلیں گے، شام میں 5-6 مکتب چلیں گے، 3:30 سے شروع ہوگا 4:30 تک، پھر اس کے بعد دوسرا حصہ، اس کے بعد تیسرا حصہ، 9:30 بجے تک مکاتب چلتے رہیں گے۔ ایک جگہ 900 مکاتب کا ذمہ دار ایک استاذ ہے، جس کے محلے میں 900 بچے پڑھتے ہیں، صرف گھروں میں پڑھتے ہیں۔ وہاں پر مسجد میں اجازت نہیں مل سکی یا مسجد میں اتنی سہولت نہیں ہے، کمیٹیوں کے اور ذمہ داروں کے گھروں میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد 900 ہے۔ اس مکتب میں داخلے کا فارم بنا ہوا ہے، داخلے کے شرائط ہیں، والدین کے سرپرست کی ذمہ داریاں ہیں، اور پورا رجسٹر مینٹین کیا جاتا ہے، اور مکتب کی طرف سے کارڈ، مکتب کی طرف سے بچوں کے لیے یونیفارم، مکتب کی فیس، مکتب کا پروگرام، مکتب کے سالانہ امتحانات کے بعد سیر و تفریح کا نظام، اور پھر سالانہ امتحانات کا مقابلہ، اور زون واری طور پر مقابلہ ہونے کے بعد جو بچے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئیں گے ان کا محلے کے مکاتب سے مقابلہ کیا جائے گا۔ ایک زون میں 10 مکاتب ہیں، 10 مکاتب کا آپس میں مقابلہ ہوا، اس 10 مکاتب میں پڑھنے والے بچے 500 ہو سکتے ہیں، 500 میں جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے ان 3 کو لیں گے، اور پھر محلے میں 3 زون بنے ہوئے ہیں، ان 3 زون میں پڑھنے والے بچے 1500 ہو جائیں گے۔ اب 1500 بچوں میں سے جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے گا ان 9 بچوں میں مقابلہ ہوگا۔ اب ان 9 بچوں میں جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئیں گے ان کا ضلع کے پیمانے پر مقابلہ ہوگا۔ ان میں جو بچے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتے ہیں ان کو اور ان کے استاذ کو عمرے کا سفر کرایا جاتا ہے۔ یہاں تو شیخ الحدیث کو بھی نہیں کرایا جائے گا۔ جس کی نظر میں اہمیت ہے مکتب کی تعلیم کی، وہاں پر یہ نظام اور اس قدر مؤثر بنانا آسان ہے۔ مکتب کی چھٹی کرنے کے لیے بھی مدرسے کی چھٹی کی طرح درخواست لکھ کر دینی پڑتی ہے، تب درخواست منظور ہوگی۔ اگر بلا اجازت مکتب کی 10 دن چھٹی کر دی جائے تو بچے کا نام خارج کر دیا جائے گا، جس طرح مدرسے سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ پورے عملے نے، پورے ائمہ، پورے علماء نے کرنے کا ارادہ کیا تو پھر نظام پورا مؤثر بنا۔ مکتب کا مقصد کیا ہے؟ مکتب قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ 6 باتیں ہیں مکتب قائم 5 باتیں ہیں مکتب قائم کرنے کے سلسلے میں۔ پہلی چیز ہے صحت عقائد، دوسری چیز ہے صحت قرآن، تیسری چیز ہے ضروری مسائل، چوتھی چیز ہے سیرت پاک کا علم، پانچویں چیز ہے اخلاق و تربیت، اور اس کے ساتھ چھٹی چیز بھی لکھ لیں محفوظات، بعض چیزیں بچوں کو حفظ کروا دی جانا۔ یہ 6 کام ہیں اور یہ 6 مقاصد ہیں مکتب میں جس کے ذریعے سے مکتب میں کام ہو۔ مکتب کے قیام کا حکم، مکتب کا قائم کرنا فرض عین ہے، مدرسے کا قائم کرنا فرض کفایہ ہے۔ فرض عین والا علم مکتب کے ذریعے سے حاصل ہو جاتا ہے، جس ذریعے سے فرض عین حاصل ہو وہ ذریعہ بھی فرض عین کے درجے میں ہوتا ہے۔
اس لیے مکتب کا قیام فرض عین کے درجے میں ہے۔ فرض عین کے درجے میں تبھی ہوگا جب یہ 6 باتیں اوپر جو بیان کی گئیں وہ تعلیم دی جائیں۔ صرف نورانی قاعدہ رٹا لگانے سے فرض عین نہیں بنے گا، چونکہ نورانی قاعدہ، محض نورانی قاعدہ پڑھ لینا، یاد کر لینا فرض عین نہیں ہے۔ فرض عین اس کے علاوہ بھی ہے، عقائد کی صحت ضروری ہے اور ضروری مسائل کا علم بھی ضروری ہے، یہ سب چیزیں ضروری ہیں، اس واسطے فرض عین مکتب کا قیام ہے۔ فرض عین اور فرض کفایہ میں اہمیت بہر صورت فرض عین کی ہے، بعض صورتوں میں فرض کفایہ کی ہے۔ جو حضرات شامی پڑھے ہیں اس میں یہ تفصیلی بحث جانتے ہیں کہ فرض کفایہ کس صورت میں اہم ہوتا ہے۔ یہاں فرض عین ہی بالعموم فرض کفایہ کے مقابلے میں اہمیت رکھتا ہے۔ تو اب جو احباب فارغ ہونے کے بعد مدرسہ کھولنے کی فکر میں رہتے ہیں وہ فرض کفایہ کی فکر میں ہیں، بلا وجہ کے اپنے سر پر ٹینشن سوار کر لینا چاہتے ہیں، تہمت کا محل بننا چاہتے ہیں، رسید بک چھپوائیں گے، سفیر رکھیں گے، زمین خریدیں گے اور پھر اس کے بعد شروعات سے تعمیر شروع کریں گے، تعلیم بعد میں شروع ہوگی، یہ کرتے کرتے پوری صلاحیتیں برباد ہو جائیں گی۔ جس وقت در و دیمار کھڑی ہو جائیں گی اور مدرسہ ویران ہو جائے گا تب حسرت افسوس کریں گے، اتنی محنت کر کے ہم بنائیں لیکن بچے نہیں آئے، اتنی محنت کر کے بنائیں بچے نہیں آئے۔ اس وقت دیہاتوں میں مدارس قائم کرنے سے زیادہ مکاتب کی ضرورت ہے، جو قائم ہیں مدرسے اور غیر منظم طریقے سے تعلیمات اور مالیات کا سنجیدہ نظام رکھے بغیر چلا رہے ہیں، ان مدارس کو چاہیے کہ یا تو خود بند کر دیں یا مودی صاحب کے ذریعے سے بند کروا لیں۔ ان مدارس کو بند ہو ہی جانا چاہیے جو مدرسے کے نام پر ایک دھبا اور تہمت ہیں۔ مکتب کی افادیت مدرسے کی افادیت سے زیادہ عام ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کے لیے بچہ حفظ میں داخلہ لے یا عالمیت میں داخلہ لے، 5 سال سے پہلے 3 سال سے پہلے اس کا داخلہ مکمل نہیں ہوتا۔ اگر حفظ کرنے والا بچہ 2 سال میں نکل گیا، حافظ بنے بغیر چلا گیا، داخلے کا مقصود مکمل نہیں ہوا۔ 7 سال عالم بننے میں لگتے ہیں، داخلہ لیا، 3 سال پڑھ کے نکل گیا، داخلے کا مقصود مکمل نہیں ہوا۔ 3 سال پڑھ کے بھی، 4 سال پڑھ کے بھی، پنجم پڑھ کے بھی جو بچے مدرسے سے چلے جاتے ہیں 2 سال کے بعد وہ عامی لگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مدرسے میں تکمیل کا جو سلسلہ ہے وہ کڑی اور سلسلے کی طرح جڑا ہوا ہے، ایک کڑی دوسرے کڑی سے، تیسری کڑی سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ سلسلہ مکمل ہوگا تو ہی وہ دینی ظاہری لبادہ بھی آئے گا۔ وہ سلسلہ مکمل نہیں ہوگا، درمیان میں چھوڑ کے چلے گئے تو ڈرائیور کنڈکٹر لگیں گے۔ وہ سلسلہ مکمل ہونا شرط ہے دیندار بننے کے لیے بھی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مدارس میں بھی تعلیم کا نظام تو منظم بہر صورت ہے، لیکن تربیت اور ذہن سازی والا نظام منظم نہیں ہے۔ چلا جا کر بندہ بدل کے آتا ہے اور داڑھی کرتا پاجامہ رکھ لیتا ہے، شراب بھی رہنے والا اور جواری بھی بدل جاتا ہے، ادھر 4 سال پڑھ کے نکلنے والا بھی عامی آدمی کی طرح لگنے لگتا ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہو گیا، عامی اب مولوی دکھ رہا ہے اور مولوی عامی دکھ رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ذہن سازی والا کام نہیں ہوتا ہے، اور مکاتب میں جو امور ہیں کرنے کے ان میں سے ایک کام اہم یہ بھی ہے جس کے ذریعے سے مکاتب مؤثر بنتے ہیں۔ تو افادیت کے لحاظ سے مدرسے سے زیادہ افادہ مکتب کا ہے، اس واسطے مدرسے کے قیام کی فکر کرنے سے زیادہ مکتب کے قیام اور اس کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ مکتب پڑھانے میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیتیں فاسد بھی ہیں اور صحیح بھی ہیں۔ فاسد نیت ہے شوق پورا کر لینا، صلاحیت دکھانا، علیحدگی پر ضد کی وجہ سے مکتب قائم کر کے دکھانا، ذریعہ معاش بنانا۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے فلاں صاحب کر رہے ہیں میں بھی کروں گا، فلاں چلا رہے ہیں میں بھی چلاؤں گا۔ صلاحیت دکھانا کہ وہی کر سکتے ہیں کیا میں نہیں کر سکتا۔ فلاں کے ماتحت میں رہ کے مکتب چلا رہے تھے، اب ماتحت سرپرست سے لڑ لیا، اب نکل کر ضد پر مکتب کھول کے دکھا رہا ہے کہ میں بھی مکتب کھول کے دکھاؤں گا۔ چوتھی چیز ہے ذریعہ معاش بنانا، پیسے کے لیے مکتب چلانا۔
ظاہر سی بات ہے یہ چاروں نیتیں فاسدہ ہیں۔ مکتب چلانے میں صرف اور صرف یہ ہے کہ بچوں کو اللہ کے کلام سے جوڑنے کی محنت کروں گا، بچوں کو اللہ کے کلام سے اور دین سے جوڑنے کی محنت کروں گا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو پیسے نہیں لینا، کیا ظاہر سی بات ہے بھینس خریدے تو دودھ کے ساتھ گوبر بھی آئے گا، اسے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلا نیت بھی وہ چیز حاصل ہو ہی جائے گی۔ نیت کی بات ہو رہی ہے کہ نیت یہ نہ کریں، نیت جو کرنی ہے وہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں حاصل ہونی ہے وہ بہر صورت حاصل ہو ہی جائیں گی۔ معلم کو کرنے کے کام کیا ہوتے ہیں؟ بچوں میں 5 کام کرنا معلم کو ضروری ہے۔ بچوں میں پہلا کام ہے صلاحیت پیدا کرنا، دوسرا کام ہے شوق پیدا کرنا، تیسرا کام ہے اوقات کو مفید بنانا، چوتھا کام ہے مکتب کے سلسلے میں بچوں کی نفسیات کا مطالعہ کرنا اور اپنے تاریخ سیرت کے مطالعے کے ذریعے سے بچوں میں مذاکرہ کرنا، مؤثر مکاتب چلانے والوں سے مشورہ کرنا اور اپنے مکتب کا ہر مہینہ محاسبہ کرنا۔ یہ 4 ملا کر ایک کام ہے۔ 5ویں چیز ہے بچوں کے لیے دعا کا اہتمام کرنا۔ جو باتیں اصول آداب کے طور پہ مکتب چلانے کے لیے سنائی جا رہی ہیں اسے اتنی اہمیت سے سنی اور نوٹ کی جائیں گی تو پھر مکتب مؤثر بنے گا اور اس کی اہمیت پیدا ہوگی۔ مکتبیچ نہ بول کے سنیں گے تو پھر وہ مکتب ہی رہے گا، کبھی مؤثر نہیں بنے گا۔ معلم کے لیے، سکھانے والے کے لیے کیا بنیادی صفات ہونی چاہیے؟ 5 باتیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز اخلاص سے پڑھانا، دوسری چیز استقامت سے پڑھانا، تیسری چیز اختصاص حاصل کرنے کی کوشش کرنا، مکتب کی تعلیم میں بچوں کو پڑھانے میں ماہر بننا۔ شیخ الحدیث بن کر میبزی، مختصر المعانی، حسامی، جلالین فلاں فلاں پڑھانا آسان ہے۔ اس واسطے کہ بچے کو عبارت پڑھو بول دیے، انہیں پڑھ لیا، ہم ترجمہ بھی نہیں کرے، خلاصہ کر دے کے خود سمجھ لو بول کے نکل گئے تو بھی چلتا، چونکہ امتحان دے کے اس کچھ پاس ہونا ہے، وہ اپنی ذمہ داری سے کر لیتا، اتنا شعور اس میں آ جاتا۔ چھوٹا بچہ 7 سال کا 8 سال کا بچہ ہے، اسے بچپنے کی طرح بچے کی حیثیت سے اپنے کو اتر کے کرنا پڑتا، اپنے کو اتر کے سمجھانا پڑتا۔ اس لیے استاذ کے اندر اختصاص ہو کہ مکتب میں بچوں کو پڑھانے میں مہارت ہونا، بڑی سی بڑی چیز کو، تاریخ کے بڑے واقعے کو، سیرت کے بڑے واقعے کو ایک کہانی اسٹوری کی شکل میں بچے کو سنا کر ذہن بنانا، یہ شیخ الحدیث کی بھی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ بچوں کو اس کے ذہن کے حساب سے کسی بات کو سنانے کی صلاحیت بڑوں میں بھی بہت کم پیدا ہوتی ہے۔ چوتھی چیز ہے استغنا، پڑھانے والے استاذ کے اندر بچوں کے کپڑوں پر، بچوں کے جیب پر، بچوں کے موبائل پر یا ان کے والدین کی مالداری پر نظر نہیں کرنا۔ 5ویں چیز ہے نافع بننے کی کوشش کرنا، بافیض بننے کی کوشش کرنا کہ میرے ذریعے سے بچوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ مکتب کی قسمیں جائے تعلیم کے لحاظ سے، جائے تعلیم کے لحاظ سے 3 قسمیں ہیں، ایک ہے مکتب، دوسرا ہے مدرسہ، تیسرا ہے ٹیوشن۔ جائے تعلیم کے لحاظ سے بچے سب مل کر جز وقتی کے لیے ایک جگہ جمع ہو گئے تو مکتب ہے، استاذ خود پڑھانے چلا گیا کسی جگہ پر تو پھر ٹیوشن ہے، اور بچے سب مل کر کل وقتی پڑھنے کے لیے کسی جگہ جمع ہو گئے تو مدرسہ ہے۔ اور ہر ایک پر دوسرے کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ جائے درس تو سب ہیں، تو اس واسطے مدرسہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن رسید بنا کے چندہ نہیں کر لینا اس نام پہ۔ مدرسہ اصطلاح عرف میں وہ ہے جو کل وقتی اپنے عمارت یا اپنے پورے نظام کے ساتھ چلتا ہو۔ مکتب اپنے صفات کے لحاظ سے اس کی 5 قسمیں ہیں: مثالی مکتب، اعلیٰ مکتب، متوسط مکتب، ادنا مکتب، نفس مکتب۔ اب تک جو چل رہا تھا وہ 5ویں صورت تھی، نفس مکتب۔ مکتب چل رہا بولے تو چل رہا۔ مکتب کی پڑھنے والے طلباء کے لحاظ سے تقسیم، یہ تیسری تقسیم ہے۔
بچوں کے لحاظ سے بچوں کا مکتب، لڑکوں کا مکتب، بڑوں کا مکتب، لڑکیوں کا مکتب، عورتوں کا مکتب، 5 قسمیں ہیں۔ ہر ایک کے تعلیم کا مخاطب الگ ہوتا ہے۔ لڑکے جوان ہیں، جوان بچوں کو کیا تعلیم دینا ہے اس کا نصاب الگ ہوتا ہے۔ بوڑھے ہو گئے، ریٹائرڈ ہو گئے، خود جانے کی فکر میں ہیں یا انہیں بھیجنے کی فکر میں ہیں، ان کو کیا تعلیم دینا ہے وہ الگ نصاب ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جہاد کے جوش کے قصے سناتے رہیں گے تو لا حاصل ہے، اس کا نصاب الگ ہوتا ہے۔ شادی ہونے والی لڑکیوں کا نصاب الگ ہوتا ہے، شادی شدہ بوڑھی خواتین کا نصاب الگ ہوتا ہے، مائیں بن چکی ہیں ان کا نصاب الگ ہے، نانی دادی بن چکی ہیں اب ان کا نصاب الگ ہوتا ہے کہ اب اس موقع پر ان کی دینی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو مکتب پڑھنے والوں کے لحاظ سے اس کی 5 قسمیں ہیں۔ تعلیم کے لحاظ سے مکتب کی 4 قسمیں ہیں: اجتماعی تعلیم، انفرادی تعلیم، زبانی تعلیم، بورڈ کے ذریعے سے تعلیم۔ معلم پڑھانے والے کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے متحرک معلم، دوسرا ہے محافظ معلم، تیسرا ہے منجمد معلم۔ متحرک معلم ہے مکتب جس حال میں ملا اس کو پہلے حال سے بہتر کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ اور مثالی مکتب بنا دیا، جو مکتب کی قسموں میں سے پہلی قسم ہے مثالی مکتب، اس کے نیچے ہے اعلیٰ مکتب۔ تو متحرک استاذ وہ ہے جو مکتب کی تعلیم جی تعلیم کے لحاظ سے اجتماعی تعلیم، انفرادی تعلیم، زبانی تعلیم، بورڈ کے ذریعے سے تعلیم دینے کے انداز یہ ہیں۔ اس لحاظ سے مکتب چلتے ہیں، بعض مکاتب میں اجتماعی تعلیم ہوتی ہے، بعض مکاتب میں انفرادی ہوتی ہے، بلکہ اکثر مکاتب میں انفرادی ہوتی ہے اور بورڈ کا استعمال تو بہت کم ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے تعلیم کی صورتیں ہو گئی۔ تو جو متحرک معلم ہوتا ہے وہ مکتب کو مثالی بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور جہاں جہاں پر مکاتب مؤثر ہیں وہ انہی اساتذہ کی وجہ سے ہیں۔ اور محافظ معلم وہ ہے مکتب کو جس حال میں دیا اسی حال میں رکھا، حسب حال بحال، نہ ترقی نہ زوال، جیسا دیے ویسا واپس کر دیا امانت داری کے ساتھ۔ تیسرا منجمد معلم وہ ہے جو حال تھا اس کو اور بدحال کر دیا اور بدتر کر دیا۔ پہلے تو 40 بچے آتے تھے، اب 20 بچے ہی آ رہے ہیں، اب 20 آتے تھے اب 10 ہی آ رہے ہیں، 10 آتے تھے اب 4 آ رہے ہیں، وہ 4 بھی استاذ کے ہی ہیں۔ معاونین کی 3 قسمیں ہیں جو مکتب کے معاون ہوتے ہیں، اور مکتب کے معاون رکھنا ضروری ہے مکتب کو مؤثر بنانے اور اسے ترقی کرنے کے لیے۔ ہماری ذمہ داری پڑھانے کی ہے، خرچ کرنے کی نہیں ہے۔ خرچ کرنے کی جب صلاحیت آئے تو اپنے جیب سے خرچ کریں گے، فی الوقت جو اس کے مخاطب نہیں ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے معاون بنائیں۔ انتظامی معاون، تعلیمی معاون، مرکزی معاون، 3 طرح کے معاون ہوتے ہیں۔ اب چونکہ علماء حضرات ہیں تشریح خود بخود کر سکتے ہیں۔ مکتب میں پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں ان میں 2 قسم کے بچے ہیں جو مظلوم ہوتے ہیں: انتظامی معاون، تعلیمی معاون، مرکزی معاون۔ معاونین کی 3 قسمیں۔ 2 قسم کے بچے مظلوم ہوتے ہیں جن کی تعلیم خسارے میں رہتی ہے، ایک ہے ذہین بچے، دوسرے کمزور بچے۔ کمزور بچوں وہ تو مظلوم ہی ہیں، اس پر استاذ غصہ زیادہ کرتا ہے، پڑھاتا کم ہے، غصہ زیادہ کرتا ہے۔ اور جو ذہین بچے ہیں ان بچوں سے کام زیادہ لیا جاتا ہے، پڑھایا کم جاتا ہے۔ کام زیادہ لینے کی وجہ سے بچے مکتب کے ہیں، ذہین ہے، اس واسطے تھوڑا پڑھایا، بچوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری دے دیا، تو اس واسطے وہ بچہ اپنی ذہانت کی وجہ سے محروم رہا۔ اس بچے کو جتنا سبق ملنا چاہیے تھا، جس معیار کا ملنا چاہیے تھا، وہ معیار کا نہیں دیا جاتا، اس سے کام لینا شروع کر دیا جاتا ہے۔ بچوں کی کمزوری دور کرنے کے لیے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے صحت کی کمزوری، روانی میں کمزوری، حل کلمات میں کمزوری۔ جو
عبسا درسا وغیرہ پڑھنے میں، کلمہ حل کرنے میں کمزوری، یہ 3 طرح کی کمزوریاں ہیں۔ ہر کمزوری کو پہچاننے سے تشخیص مرض سے ہی مرض کا علاج ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد قاعدہ پڑھانے کے طریقے، ناظرہ پڑھانے کے طریقے وغیرہ سب ہیں، آگے یہ ذکر کیا جائے تو بہتر ہے کہ استاذ جو پڑھانے والا ہے، پڑھانے والا استاذ قاعدہ پڑھا رہا ہو یا ناظرہ پڑھا رہا ہو تو پڑھانے کی ترتیب اور پڑھانے کے اصول آداب کیا ہیں یہ تھوڑا دیکھ لیں۔ اچھا جی، چونکہ 7:30 تک ہی ٹائم ہے تو اس واسطے ایک ہی بار بات بولتے ہوئے گزر رہے ہیں، 2 بار کہنے کی درخواست بلکہ حکم آیا ہے، تو کوشش کریں گے چونکہ جو صفات ہیں مکتب پڑھانے والوں کے ہیں، ٹیوشن پڑھانے والوں کے ہیں، معلمہ یہ جو نسوان کے مکاتب چلاتے ہیں اس کے اصول آداب ہیں، بالغان کے ہیں، یہ سب تھوڑا طویل مضمون ہے، جامعیت کے ساتھ بولنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس واسطے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پڑھانے والے جو افراد ہیں ان سے چند باتوں کی گزارشات ہیں مکتب پڑھانے والے احباب۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو بچے بچپن میں لکھنے پڑھنے کے بڑے شوق سے نقلیں اتارا کرتے تھے، اب وہ پڑھنے سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے غلیل سے کوا بھاگتا ہے۔ اس کی زیادہ وجہ استاذ کی طریقے تعلیم کا مؤثر مفید ہونے سے زیادہ مضر ہونا۔ وہ کیسے ہیں ہم آگے بتائیں گے کہ استاذ سے غلطیاں کیا ہوتی ہیں مکتب پڑھاتے ہوئے۔ دوسری بات، پیدائشی طور پر کوئی بچہ شاید کن ذہن پیدا ہوتا ہے، سائنسدانوں کی اور ماہر نفسیات کا یہ ریسرچ ہے، 90% بچے پیدائشی طور پر کن ذہن نہیں پیدا ہوتے ہیں، انہیں کن ذہن بنایا جاتا ہے، اجتماعی موقعوں پر ان کی تحقیر اور تان تشنیع کر کے، ان بچوں کی نفسیات کو پہچانے بغیر ان کی تان تشنیع کر کے انہیں کن ذہن بنایا جاتا ہے۔ مارنے سے اور سختی سے بھاگنا تو بچے ہی نہیں بڑے بھی بھاگیں گے، بڑوں کو مارنے چلو تو وہ بھی بھاگیں گے، مار سے بھاگنا تو بچے کا امر طبعی ہے، انسان کا امر طبعی ہے۔ اور مار سے بھاگنا، اور مار کس وجہ سے؟ تعلیم میں کوتاہی کی وجہ سے مارا جا رہا ہے، تو اب تعلیم پر مار ہو رہی ہے تو بچہ بھاگے گا تو مار سے نہیں تعلیم سے بھاگے گا، تو ہم مار کر تعلیم سے بھگا کر تعلیم سے نفرت دلانے کا کام کرتے ہیں۔ بچے کے اندر تقلید اور نقل کرنے کی عادت ہوتی ہے، جیسا دیکھتا ویسا کاپی مارتا ہے، اور اگر استاذ تھوڑی تھوڑی بات پہ غصہ دکھا رہا ہے، عجیب صورت بنا رہا ہے تو بچے کے اندر بھی اس کی نقل آئے گی، اور بچے اگر استاذ کو میٹھی زبان اچھا انداز دیکھ رہا ہے تو پھر بچہ اس کی کاپی کرے گا۔ بچوں کے اندر بلکہ بڑوں کے اندر بھی انسانی اور طبعی فطرت ہے کہ ان کے کام کی تعریف کی جائے تو خوش ہوتے ہیں اور آگے اچھا کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ صرف بچہ نہیں، بڑا نہیں، شیخ الحدیث نہیں، شیخ المشائخ مرشد کی بھی تعریف کرو گے تو بھی کتابوں میں تصوف کی لکھا ہے کہ شیخ کی تعریف کا شیخ پر اثر پڑتا ہے، اگرچہ کہ شیخ کی ہدایت یہ ہے کہ وہ تعریف سے زیادہ دھوکہ نہ کھائے، لیکن فطری طور پر تعریف سے شیخ کے دل پر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو بچوں کو ان کی چھوٹی چھوٹی اداؤں پر، ان کے چھوٹے چھوٹے سبق سنانے پر تعریف کرنے کے عادی بننا چاہیے استاذ کو۔ اگر کچھ زیادہ جیب سے نہیں دے سکتے تو زبان سے بھی تو دے سکتے ہیں۔ بچوں میں جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہوتی ہے، لیکن جب استاذ کی سختی دیکھی جاتی ہے تو جھوٹ بولنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے پاس سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ان کا وقت ہے، اس وقت کو ہر لمحہ کار آمد بنانے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے کیا اصول ہے آگے آ رہے ہیں۔ آزادی بچے کا فطری حق ہے، اسے ٹارچر کر کے وہ حق ختم نہ کیا جائے۔
ٹارچر کیسے؟ استاذ اپنا روب جمانے کی جو کوشش کرتا ہے، مکتب میں بچوں پر روب نہیں جمایا جائے گا۔ مدرسے میں استاذ آتے ہوئے، درسگاہ میں داخل ہوتے ہوئے بعض اساتذہ جس روب سے داخل ہوتے ہیں یا جو روب بچوں کے چہروں پہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بچے مدرسے کے ہیں، مکتب کے نہیں ہیں۔ ہم مدرسے میں کسی استاذ کو باروب دیکھ کر وہ روب مکتب میں دکھانا چاہتے ہیں، یہ بے وقوفی سے کم نہیں ہے۔ خوف بچے کے اندر، خوف بچے کا دشمن ہے، خوف بچے کا دشمن ہے۔ آپ غور کریں، پیدائشی طور پہ کوئی بچہ ڈرپوک پیدا نہیں ہوتا، بلکہ نڈر پیدا ہوتا ہے۔ اسی واسطے اس کے سامنے سانپ بھی آیا تو پکڑ لیتا ہوں، اسے ڈر کی چیز معلوم ہی نہیں ہے۔ ڈر بٹھایا پیدا کیا جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے، ڈر بٹھایا پیدا کیا جاتا ہے استاذ کی طرف سے، ورنہ بچہ پیدائشی طور پہ نڈر ہوتا ہے۔ اور جن بچوں میں ڈر بٹھایا جاتا ہے، جانور کا ہو یا انسان کا ہو، وہ ان بچوں کے اندر ریاکاری کی صفت جلدی پیدا ہو جاتی ہے۔ مدرس پڑھانے والے کو چاہیے کہ اپنے مکتب کی تعلیم کو روزی کا ذریعہ نہ سمجھے، خدمت کا ذریعہ سمجھے۔ مکتب پڑھانے والے استاذ کو چاہیے کہ بچے سے متعلق اپنے دل میں کسی بھی طرح کا کینہ نہ رکھے۔ بعض بچے بے ادب ہوتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں، وہاں سے استاذ کا رویہ بھی بدل جاتا ہے۔ مکتب سے پہلے، مکتب کو مؤثر بنانے سے پہلے، مکتب کو منظم اور اس کے اصول ضوابط بنانے سے پہلے مدرس کو اعلیٰ بنانے کی فکر کرنا چاہیے۔ مدرس کو اعلیٰ بنائیں گے تو مکتب خود بخود اعلیٰ بن جائے گا۔ ہم مدرس کی تبدیلی کے قائل نہیں ہیں، ہاں مدرس میں تبدیلی کے قائل ہیں۔ ہم مدرس کی تبدیلی کے قائل نہیں ہیں، مدرس میں تبدیلی کے قائل ہیں۔ اور تدریسی تجربات کے لحاظ سے جو استاذ مکتب یا کوئی اور ادارے میں پڑھا رہا ہو، پڑھاتے ہوئے اس کے تعلیمی 2 سال یکساں ہوں، وہ استاذ باصلاحیت نہیں بن سکتا، بلکہ بچے کے حق میں وہ نقصان دہ ہے۔ جس کے تدریسی سال دونوں یکساں ہوں، دوسرا سال پہلے سے ترقی پر اور بہتری پر نہ ہو۔ مکتب کے لیے، مکتب کے جو امور ہیں وہ آگے آ رہے ہیں، اس کا مطالعہ اور اس کا مذاکرہ تجربے کار احباب سے ضروری ہے۔ خاص کر کمزور بچوں کے متعلق مشورہ کرتے رہنا ضروری ہے۔ جس مدرس کو اپنے کام میں درس و تدریس اور مکتب کی ذمہ داریوں میں انشراح نہ ہو، وہ بچوں میں بافیض اور بچوں کو کامیاب بنا نہیں سکتا۔ قاعدہ پڑھانے کے اصول و آداب تقریباً 20 ہیں۔ شعبہ ناظرے میں بچہ قاعدہ پڑھ کر جب ناظرہ پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کے اصول و آداب 13 ہیں۔ اساتذہ سے سرزد ہونے والی غلطیاں تقریباً 23 ہیں۔ قاعدہ پڑھانے کے آداب، یہ جو رسالہ ہے تربیتی قیام جو گروپ بنایا گیا ہے تربیت الفضلاء کا، اس میں رسالہ ہے، وہاں پر یہ 2 چیزیں دیکھ لیجئے، اس میں تفصیل میں وقت لگ جائے گا۔ قاعدہ پڑھانے کے اصول و آداب، ناظرہ پڑھانے کے اصول و آداب۔ اساتذہ سے دوران درس مکتب پڑھاتے ہوئے جو غلطیاں ہوتی ہیں، نمبر 1 سستی سے پڑھانا، مکتب میں لیٹ جانا، وقت سے پہلے مکتب کی چھٹی کر دینا، جو کیے ہیں وہ سب یاد کر لیں۔ تعلیم چھوڑ کر کلاس میں موبائل کا استعمال کرنا، مکتب میں بچے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کتاب کا یا اخبار کا مطالعہ کرنا، مضمون یا میسیج فون میں لکھتے ہوئے بیٹھ جانا، طلباء کے سوال کا جواب نہ دینا یا سوال پر ناراض ہو جانا۔ مکتب کے بچے کچھ پوچھے باہر کی چیز، تم نہیں سمجھتے، خاموش بیٹھو۔ انصاف نہ کرنا، کسی طالب علم کے ساتھ امتیازی سلوک کرنا، امتیازی سلوک کی وجوہات الگ ہیں۔ پھر طلباء کی حاضری نہ لینا، بچے مکتب میں میرے رجسٹر میں کتنے ہیں اور آج کتنے آئے کتنے نہیں آئے،
مارنے میں اعتدال نہ برتنا، جانوروں کی طرح پیٹنا، اسباق صحیح نہیں سننا، فون میں بات کرتے ہوئے سبق سن لینا، طلباء کو گالی دینا، بد زبانی کرنا، غریب یتیم کمزور سمجھ کر اس غریب بچے کو کمزور سمجھ کر اس پر ظلم کرنا یا اس کی تحقیر کرنا، بچوں کے نام بگاڑ کر پکارنا، چھوٹا بچہ ہی ہے مذاق میں جو موٹا دکھ رہا ہے اسے لڈو بول کے پکار رہے ہیں، تو بھی تو ظاہر بات ہے اس کے حق میں وہ وہی ہے جس کے نام بدل کر یا برے القاب سے پکارنے سے جو منع کیا گیا، اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ چھوٹے بچے کو پکاریں۔ مکتب میں داخل ہوتے وقت سلام نہ کرنا، آنے والے پر سلام کرنا ہے۔ اگر بچے آ کے بیٹھ گئے، استاذ بات میں آ رہا ہے تو آنے والے پر سلام کرنا ہے۔ اب استاذ بغیر سلام کر کے آ رہے ہیں اور بچوں کو بول رہے ہیں سلام کرو بول کے، اور بچوں کو بطور استقبال کھڑا کرنا۔ استاذ آتے ہیں تو بچوں کو یہ عادت بنا دی جاتی ہے کہ بچے سب کھڑے ہو کے زور سے السلام علیکم بولو۔ انہیں سلام سکھانا مقصد ہے، اس کے تحت میں اپنے اندر کتنا کبر پیدا ہو رہا ہے۔ مہینے کا نصاب مکمل نہ کرنا بلکہ نصاب ہی طے نہ کرنا، طلباء سے مشکل کام کروانا، بچوں سے، مکتب کے بچوں سے، مکتب کے اصول و ضوابط کی پابندی نہ کرنا۔ 16ویں بات، مکتب سے غائب رہنا، اپنا زیادہ وقت تقریر میں، تبلیغ میں، مشوروں میں لگانا۔ نمبر 17، بچوں میں برائی دیکھنے کے باوجود خاموش رہنا۔ 18، بچوں کو مکتب کی تعلیم پر زیادہ توجہ نہ دینا، باہر ٹیوشن کی ترغیب دینا۔ صفائی کا خیال نہ رکھنا، گندے خراب کپڑے پہن کر کلاس میں پڑھانے آ جانا۔ بعض تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، صبح اٹھ کر سڑی صورت سے ہی کلاس میں آتے ہیں، صابن سے منہ دھو کر بچے آئیں گے اور استاذ اسی سڑی صورت سے آئیں گے۔ چونکہ ہم مدرسوں میں پڑھ رہے تھے اور وہ جمعہ اور منگل کو دھونے اور نہانے کے عادی تھے، تو وہی عادت اب تک چل رہی ہے۔ بچوں سے محبت کرنے میں غلو کرنا، یہ بھی مکتب کے استاذ کی غلطی ہے۔ غلو کیسے؟ جو زیادہ چھوٹے بچے دکھ رہے ہیں ان کو گود میں بٹھا لے رہے، یہ زیادہ غلو ہے محبت کرنے میں۔ ناجائز طریقے سے بچوں سے پیسے کھانا، آج کچھ بھی نہیں لائے کیا، آج ٹیفن نہیں لائے کیا، بچوں کو ایسی ترغیب دیتے رہنا کچھ لانے کی۔ نابالغ بچے کا ہدیہ قبول کرنے کا شرعی حکم معلوم ہونا چاہیے۔ بچوں کے سامنے تمباکو سگریٹ کا استعمال کرنا، داڑھی کتروانا یا کاٹنا، یہ 23 غلطیاں ہیں جو دیہات میں پڑھانے والے مکاتب میں ہوتی ہیں۔ اب مکتب پڑھانے والے استاذ میں جو اصول و آداب ہیں جس کا خلاصہ ابھی آیا، بیس اصول و آداب ہیں کہ مکتب پڑھانے والے استاذ میں 20 باتیں ہونی چاہیے، تب جا کے مکتب مؤثر بنے گا، منظم بنے گا، بافیض بنے گا۔ 20 اصول و آداب ہیں جن کا خلاصہ ابھی شروع میں بیان کیا گیا، بعض باتیں بطور تمہید کی آئیں۔ پہلی چیز ہے نیت کا درست ہونا، یہ مکتب کے بنیادی اصول میں سے ہے۔ نیت کا درست ہونا ہر عمل کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ بنیادی چیز نیت کیا ہونا چاہیے اس کا ذکر آ گیا، تو پہلی نیت میں بچوں کو اللہ کے کلام سے جوڑنا اللہ کی رضا کے لیے، یہ بنیادی نیت ہے۔ نیت میں مخلص کون ہے؟ مخلص وہ ہے جو اپنے کو مخلص نہ سمجھے۔ نیت میں مخلص وہ ہے جو اپنے کو مخلص نہ سمجھے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول۔ دوسرا کام ہے مکتب کو مؤثر بنانے کے لیے قیام مکتب کا مشورہ کر لینا۔ مکتب شروع کرنے کے لیے چاہے کہیں پر بھی ہو مشورہ کر لیں۔ مشورہ کس سے کریں؟ 2 آدمیوں سے مشورہ کیا جا سکتا ہے، ایک صاحب دل انسان سے، دوسرا صاحب تجربہ کار عالم دین سے۔ ان سے مشورہ کرنا، صاحب دل انسان صفات کا مشورہ دے گا اور تجربہ کار عالم دین ظاہری نظم و ضبط کا مشورہ دے گا۔
ان سے مشورہ کرنا، اور مشورہ کرنا اس واسطے ضروری ہے کہ بہت سی چیزیں آدمی تجربے کار لوگوں سے پوچھ لینے سے اپنا اور بچوں کا وقت ضائع نہیں ہوتا. یا تو صحبت سے سیکھو یا تو تجربہ کر کے سیکھو، ٹھوکر کھا کے سیکھو، انگلی پکڑنا چل کے سیکھو. تو تجربہ کر کے سیکھنا، تجربے کار سے سیکھنا، دونوں میں تجربے کار سے سیکھنا آسان ہے. سل المجرب ولا تسأل الحکیم، زیادہ پڑھے لکھے والے سے پوچھنے کے مقابلے میں تجربے کار سے پوچھنا بہتر ہے. اور مشورہ کرنے کے بعد کسی ایک کو اپنے مکتب کا تعلیمی نگران متعین کر لینا کہ آپ ہمارے مکتب کے نگران ہوں گے، اور یہ نگران محض برائے نام نہ ہو کہ ہمارے مکاتب کی سرپرستی حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرما رہے ہیں، ہمارے مکاتب کی سرپرستی حضرت الیاس گھمن صاحب فرما رہے ہیں. ایسی نادانی والا کام نہ کرے. نگرانی سرپرستی وہ ہے جسے ما لہو ما علیہ سنایا جائے، مکتب کے الف سے لے کر یا تک کی پوری باتیں اس کے سامنے سے گزریں. سرپرست کو یوز نہیں کرنا، اس واسطے سرپرست بنایا جاتا ہے. مشورہ کیا کیا جائے گا؟ انتظامی امور اور تعلیمی امور سے مشورہ کیا جائے گا کہ کیا کیا پڑھایا جائے، کتنے وقت میں پڑھایا جائے، لباس متعین کیا جائے، فیس متعین کیا جائے، تپائیاں کیسی رکھی جائیں، ریحل رکھی جائے، کیسا نظام ہو مکتب کا جو دیکھنے میں بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو، والدین کے لیے بھی فائدہ مند ہو. اس کے مشورے کیے جائیں گے. صاحب دل سے مشورہ کرنے سے دعائیں ملیں گی اور صفات کی تعلیم ملے گی. تیسری بات ہے استاذ کا انتخاب، مکتب پڑھانے والے استاذ کا انتخاب. خود استاذ ہیں تو کیسے ہونا چاہیے، یا چلاتے ہیں مکاتب تو کیسا استاذ چننا چاہیے مکتب پڑھانے کے لیے. ظاہر سی بات ہے استاذ قوم کا معمار ہوتا ہے. عمارتیں کھڑی کرنے کے لیے مزدور جس طرح تجربے کار ہوگا تو عمارت بھی ویسی مضبوط کھڑی ہوگی اور سیدھی کھڑی ہوگی. ایسے قوم کا ذہنی معمار جو ہوتا ہے وہ معلم ہوتا ہے. معلم جس قدر بافیض ہوگا، باصفات ہوگا، صلاحیت مند ہوگا، ویسی شخصیات بچے بنیں گے. بچوں کے اندر کلیدی کردار نبھانے کے لیے استاذ کی حیثیت بڑی اہمیت رکھتی ہے. علامہ اقبال کو علامہ اقبال بنانے والے ایک معمولی انسان نہیں تھے. جب انہیں علامہ کا لقب دیا جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ میرے استاذ کو شمس العلماء کا لقب دیا جائے تو پھر میں یہ علامہ کا لقب اور یہ عہدہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں جو اسٹیج پہ بلا کر دیا جا رہا ہے، انعام فلاں چیزیں. لوگوں نے پوچھا تمہارے استاذ کا کیا کارنامہ ہے کہ ان کو یہ لقب دیا جائے شمس العلماء؟ تو علامہ اقبال نے کہا کہ ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اقبال کو علامہ بنایا. تو بچے کو بڑی صفات والا بنانے میں زیادہ دخل استاذ کا ہوتا ہے. افلاطون کا یہی جملہ مشہور ہے کہ والدین سے زیادہ میں استاذ کی قدر اس لیے کرتا ہوں کہ والدین آسمان سے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے اور استاذ زمین سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچنے کا ذریعہ بنا. تو اس لیے استاذ کا انتخاب ڈھنگ سے ہونا چاہیے. تو استاذ کا انتخاب مناسب اور سنجیدہ ہو تو اس میں کیا صفات ضروری ہیں؟ استاذ کا انتخاب میں یہ باتیں ضروری ہیں. اب چاہے مکتب پڑھانے والا استاذ ہو یا مدرسہ پڑھانے والا استاذ ہو، وہ سب حضرات یہ باتیں ذہن میں رکھیں. پڑھانے والے استاذ کا صاحب دل پہلی صفت، یعنی کسی شیخ سے منسلک ہونا اس طرح کہ شیخ خود بولے کہ میرے سے منسلک ہے. ون سائڈ لو نہیں کامیاب ہوتا. میرا تعلق پیر صاحب سے ہے، میرا تعلق الیاس گھمن صاحب سے ہے، میرا تعلق شاہ صاحب سے ہے. کب ہوا تھا؟ 10 سال پہلے ہوا تھا، اس کے بعد سے نہیں ہے اب تک. تو صاحب دل وہ شخص ہے جس سے صاحب دل خود بولے کہ یہ میرے سے متعلق ہے. پہلی صفت استاذ کی. دوسری صفت صاحب دین یعنی متبع شریعت ظاہراً. تیسری صفت صاحب صفات
یعنی ظاہری اخلاق کا اچھا ہونا. یہ بنیادی 3 صفتیں ہیں استاذ کے لیے. جہاں جہاں پر مکتب میں بچوں کی بربادی ہو رہی ہے یا مدرسے میں بچوں کی بربادی ہو رہی ہے، استاذ کا ان 3 صفات سے خالی ہونے کی وجہ سے ہے کہ اس کو خود اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے. تو 3 صفتیں: صاحب دل، صاحب دین اور صاحب صفات. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ میں 17 صفات ذکر کیے ہیں. ان میں سے چند صفات یہاں پر ذکر کیے جاتے ہیں. نمبر 1، مخلص ہونا. اپنے پیشے میں مخلص ہونا یہ مراد ہے. ہر عمل میں آدمی اخلاص پیدا کرنے کے لیے تفصیل درکار ہے. اپنے پیشے میں مخلص بتایا جا رہا ہے یہاں پر. نمبر 2، صاحب تقوی ہونا. نمبر 3، نرم روی کا مزاج ہونا. نمبر 4، اچھی صحبت والا ہونا. نمبر 5، زہد اور بے رغبتی والا ہونا. نمبر 6، عفو اور درگزر کا مزاج ہونا. نمبر 7، وسعت قلبی ہونا. نمبر 8 مایوسی کے مزاج والا نہ ہونا. اب اس میں سے یہاں پر تشریح بھی مذکور ہے کہ ہر صفت سے کیا مراد ہے. تو اب ہم سوچ لیں کہ ہمارے اندر وہ چیزیں کتنی ہیں. استاذ بچوں کی نفسانیت کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے سزا میں بعض مرتبہ خود بھی گر جاتا ہے. سزا دینے میں بعض مرتبہ خود بھی گر جاتا ہے. کسی کو اگر ہم جھکانا چاہیں اور وہ ہم سے بھی زیادہ طاقتور ہو تو پھر اس کو جھکانے کے لیے خود کو بھی جھکنا پڑتا ہے. اس کو جھکانے کے لیے خود کو بھی جھکنا پڑتا ہے. بظاہر ہم نے خود کو جھکایا، بظاہر ہم نے اس کو جھکایا، لیکن اس کو جھکانے کے چکر میں ہم خود جھک گئے ہیں. تو اس لیے کسی کی تحقیر میں غلو نہیں کرنا چاہیے. نمبر 5، مکتب پڑھانے والے استاذ کے اصول و آداب میں اپنے محلے، بستی، شہر، ضلع، صوبے وغیرہ کے مکاتب کا دورہ کرنا کہ جہاں جہاں پر مکاتب چل رہے ہیں، پہلے محلے میں مجھ سے اچھا مکتب کون چلا رہا ہے، پھر اس کے بعد بستی میں مجھ سے اچھے مکاتب کہاں چل رہے ہیں، پھر اس کے بعد شہر میں، پھر اس کے بعد ضلع میں، پھر اس کے بعد پورے صوبے اور ملک میں جہاں اچھے مکتب چل رہے ہوں وہاں کا معائنہ کر کے آئیں گے، دیکھ کے آئیں گے ہم سے زیادہ بہتر کام کون کر رہا ہے. خوبیاں دیکھنے کا مزاج ہوگا تو ایک دن خود بخود آدمی خوب بن جائے گا، خوبیوں والا بن جائے گا. اور اگر آدمی بدیاں دیکھنے والا بنے گا تو ایک دن خود بخود آدمی بد بن جائے گا. اچھے مکاتب کے لیے سفر کرنا، اس کا اثر پڑتا ہے. بنگلور جائیں، ممبئی جائیں، تمل ناڈو جائیں، گجرات جائیں، کیرلا جائیں، مہاراشٹر جائیں، یہاں پر سب نام لکھے ہوئے ہیں کہ ان سب جگہوں پر الگ الگ طور پہ مکاتب چلتے ہیں. کیرلا کا مستقل نصاب ہے، 5 جلدیں مکاتب میں پڑھائی جاتی ہیں، 16 علوم مکاتب میں پڑھائے جاتے ہیں. اب ان مکاتب میں کیسے پڑھائے جاتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. معائنہ کرنے میں آدمی تنہا نہ جائے، دولہا بن کر اپنے اساتذہ اور اپنے معاونین عملے کے ساتھ جائے. گاڑی کے چاروں ٹائر میں ہوا برابر رہے گی تو گاڑی تیز چلے گی. ایک ٹائر میں ہوا فل بھر لیے، باقی ٹائروں میں ہوا ہے ہی نہیں ہے، اب ریس دے رہے ہیں تو وہی حال ہوگا، یا تو ٹکر ہوگا یا تو منزل پر نہیں پہنچیں گے، ٹیڑے جاتے رہیں گے. اب جو ہم جا کے دیکھ کے آ گئے مکتب وہاں ایسا چلتا ہے، یہاں ایسا چلتا ہے، خوب جوش میں آ گئے نئے دلہا کی طرح. بھئی جس کو جوش چلنا ہے تو اس میں بھی تو جوش پیدا کرو. تو اس کے لیے عملے کے ساتھ جانا ضروری ہے. اس لیے عملے سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ بھئی جو ہیں مکتب کے اساتذہ یا مدرسے کے اساتذہ وہ دوسری جگہوں کا دورہ کر کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہم اونٹ ہیں یا پہاڑ ہیں، تو معلوم ہوگا کہ ہم پہاڑ کے نیچے اب آئے ہیں، ہم سے بہتر کام دنیا میں اور اچھا ہو رہا ہے. تو معائنہ ضروری ہے. معائنے سے آدمی بہت سی چیزیں سیکھتا ہے. معائنہ کرنے میں کیا کیا دیکھنا ہے؟ تعلیم کا طریقہ دیکھنا کہ تعلیم کیسے دی. معائنہ کرنے میں 6 چیزوں کا معائنہ ہے. 6 باتیں دیکھنا کسی بھی مکتب میں جا کر. پہلی چیز طریقہ تعلیم اجتماعی ہے یا انفرادی ہے. نمبر 2 تادیب کا طریقہ، بچہ غلطی کرتا ہے، نہیں سناتا ہے، نہیں پڑھتا ہے،
غیر حاضری کرتا ہے, دیر حاضری کرتا ہے, ضد کرتا ہے, تو کیسے بچے کی اصلاح کی جاتی ہے؟ سزا دینا بھی سیکھنا ایک فن ہے, سزا دینا سیکھنا بھی ایک فن ہے, سزا ہر آدمی نہیں دے سکتا. تو بچے پر تعدیب کا طریقہ کیا ہے یہ دیکھنا چاہیے. نمبر 3, امتحانات کا طریقہ کیا ہے؟ ہر تختی کے ختم پر امتحان ہوتا ہے, ہر پارے کے ختم پر امتحان ہوتا ہے, 10 تختیوں کے ختم پر امتحان ہوتا ہے. نمبر 4, مکتب کی محنت کے اظہار کا طریقہ. مکتب میں محنت ہونے کے بعد 6 مہینے سال کے بعد بچہ تختی ختم کیا, ناظرہ ختم کیا, قرآن ختم کیا, اب جلسہ رکھ رہے ہیں, جلسے کے ذریعے سے بچوں کے محنت کا اظہار ہو رہا ہے. تو اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سے بندے مکتب کے تعلیم کے طریقے اظہار کے لیے جو جلسہ کرتے ہیں وہ دارالعلوم دیوبند کے جلسے سے کم نہیں ہوتا ہے, وہ 100 سالہ جلسے سے کم نہیں ہوتا ہے. 1000-2000 کا مجمع جمع کیا جائے گا, کلکتہ سے اگر ہو سکے تو حرم سے کسی خطیب کو بلایا جائے گا, آنے جانے کا 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا خرچ برداشت کیا جائے گا, وہ سارا خرچ اپنی عوام سے وصول کیا جائے گا, اور پھر آنے والی عوام کے لیے کھانے کا نظم کرنے کے لیے 50-60 ہزار اس پہ خرچ کیے جائیں گے. تقریباً ملا کے 3 لاکھ کے آس پاس مکتب کے جلسے پہ خرچ کریں گے, اور مکتب پڑھانے والے استاذ کی تنخواہ میں 500 کا اضافہ نہیں کریں گے. ایک دن کے مکتب کے لیے 3 لاکھ خرچ کریں گے, اور مکتب کے استاذ کی تنخواہ وہی 1500 سے 2000 رہے گی. 4000 سے 5000 کا تصور نہیں کیا جا سکتا. مکتب کے جلسے کے لیے چندہ کیا جا سکتا ہے, مکتب کے استاذ کے لیے چندہ نہیں کیا جا سکتا. مکتب کے جلسے میں آنے والے خطیب کو ہدیہ دینے کے لیے لوگوں کو ترغیب دی جا سکتی ہے. مکتب میں پڑھانے والے روزانہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھانے والے استاذ کو ہدیہ دینے کے لیے ترغیب نہیں دی جا سکتی ہے. وہ ساری حماقتیں جا کے معائنہ کرنا پڑتا ہے. نمبر 5, مکتب کے بچوں کے ماں باپ سے ربط کیسا ہے یہ دیکھنا ہے کہ بچوں کے والدین سے مکتب کے اساتذہ کیسے انہیں جوڑ کے رکھے ہیں. مہاراشٹر کے مکاتب, کیرلا کے مکاتب, بنگلور کے مکاتب جو مؤثر شمار ہوتے ہیں ان میں یہ خوبی ہم نے دیکھی ہے کہ مکتب کے بچوں کے ساتھ پیرنٹس کی میٹنگ کا اہتمام. ہمارے پاس تو یہ ہے کہ بچہ مدرسے میں نورانی قاعدہ ناظرہ پڑھنے کے لیے یا اعدادیہ جماعت فارسی اول پڑھنے کے لیے داخلہ لے گا, اور وہ شیخ الحدیث بن کر بھی نکل جائے گا, باپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کون سے مدرسے میں پڑھا ہے اور پڑھانے والا استاذ کون ہے. اب تو اتنی سہولت ہو گئی ہے کہ بہت سے بندے لاک ڈاؤن میں افتاء کیے ہیں اور آن لائن افتاء کیے ہیں, پڑھانے والے استاذ کا نام بھی نہیں معلوم مفتی صاحب کو, اور پڑھ کر فارغ ہو گئے. اور یہاں بات کی جا رہی پیرنٹس سے رابطہ رکھنے کا, اور وہ بھی مکتب کے بچوں کے پیرنٹس, مدرسے کے بچے نہیں, مفتی کورس پڑھنے والے بچوں کے والدین نہیں. تبھی مکاتب مؤثر ہوتے ہیں اور تبھی یہ لوگ معاون بنتے ہیں. اور اسکول والے اس واسطے کامیاب ہیں کہ وہ بچوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے پیرنٹ کو بھی اپنے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں, اور وقتاً فوقتاً پیرنٹس میٹنگ کرتے ہیں. اور پھر مکتب کی اسکول میں ایڈمیشن کے لیے بچہ تنہا نہیں آتا ہے, اکیلا نہیں آتا ہے, پیرنٹ ساتھ میں آتے ہیں, اور مدرسے میں داخلے کے لیے بچہ تنہا آ جاتا ہے اور اس کا داخلہ بھی ہو جاتا ہے. خوبیاں کہیں بھی ہو لینا چاہیے. نمونہ کوئی بھی بن سکتا ہے اجتہادی امور میں. اور معائنہ کرنے میں 6ویں چیز ہے انتظامی امور, کہ مکتب کے اساتذہ کی تنخواہیں کیا ہیں اور بچوں کی فیسز کا نظام کیا ہے. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہاں ایک ایک استاذ کی خدمت کیسے کی جا رہی ہے. یہ 6 چیزیں مکتب کے معائنے میں سیکھنے کی ہوتی ہیں. 6ٹی چیز ہے مکتب کے استاذ کے لیے جو اصول و آداب اور صفات ذکر کیے جا رہے ہیں, اس میں 6ٹی چیز تدریب المعلمین کا نظام ہونا چاہیے. ہر سال پڑھانے والے استاذ کی یہ ٹریننگ ہونا ضروری ہے کہ کیسے پڑھانا چاہیے. 1 سال کے اندر چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے کیا کیا نئے تجربے مارکیٹ میں آئے ہیں. اسکولوں میں اس کا تجربہ ہے اور اسکولوں میں اس کا مستقل نظام ہے کہ چھوٹے بچوں کو کیسا پڑھانے سے جلدی وہ سمجھتے ہیں اور ان کے ذہنوں پہ بوجھ نہیں پڑتا.
اور وہ اہتمام بھی کیا جاتا ہے. اور ہمارے پاس چونکہ تدریب المعلمین کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، نہ مدرسے میں پڑھانے والے استاذ کے لیے تقرری کا کوئی نظام ہے. شعبان میں وہ استفائی پہ تھا، شوال میں استفائی پر ہے. شعبان میں وہ طالب علم تھا اور شوال میں وہ استاذ بن گیا ہے. یہ استفائی سے استفائی تک آنے کا فاصلہ جو اتنا کم ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے کیسے تعلیم دی جانی چاہیے وہ ڈھنگ ہی نہیں آیا، تو بچے تختہ مشق بنتے ہیں. تو ہر سال مکتب کے اساتذہ کی تدریب کا نظام ہو کہ ایک سال میں بچوں کی نفسیات کے ماہرین نے طریقے تعلیم میں کیا تجربہ کیا ہے، اور یہ مدارس میں بھی ہونا چاہیے. تدریب کی ضرورت اس واسطے ہے کہ استاذ ایک سانچہ اور ڈھانچے کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو دیکھ کر نقل کیا جاتا ہے. امام کی نماز درست ہوئی تو مقتدی کی ہوگی. استاذ کی عادت اخلاق کو بچے اپناتے ہیں. ایسے ہی مکتب کے استاذ کو دیکھ کر بچے اس کی نقل کرنا چاہتے ہیں. اگر استاذ خود ڈھانچے کے لحاظ سے، نمونے کے لحاظ سے اگر غیر سنجیدہ ہو، داڑھی کاٹتا ہو، پیجامہ ٹخنے سے نیچے ہو اور فون میں باتیں کرتا ہو، اوقات ضائع کرتا ہو اور 3-3 4-4 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہو، گلے میں چین ڈالے ہوئے ہو اور اپنے فون میں رنگ ٹون گانے اور میوزک کا رکھا ہوا ہو، وہ استاذ اخلاق کی، دین کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ تدریب استاذ کی ہر سال کیسے پڑھائے جانے کا نظام بتانا، سکھانا، اس کا پروگرام رکھنا، انفرادی اجتماعی طور پر یا خود مکتب کا ذمہ دار اپنے ہی عملے کو لے کر بیٹھنا. اس میں کیا کیا چیزیں دیکھنا ہے؟ نمبر 1 انداز تدریس، نورانی قاعدہ کیسے پڑھانا، اجرا کیسے کرانا، قاعدے کیسے یاد دلوانا، یہ چیزیں اس میں تدریب میں بتانی ہوتی ہیں. تیسری چیز نفسیاتی تربیت، کون سے بچے کی نفسیت کیسی ہے، کون سا بچہ گھور کے دیکھے تو ڈر جاتا، کون سا بچہ مارے تو ڈرتا، کون سا بچہ بولے تو سن لیتا. نفسیات کا علم سکھانا ضروری ہوتا ہے، ورنہ پھر مکتب نہیں ہوتا، ایک ہی لاٹھی سے بیلوں کو ہانکنے کی طرح رہتا ہے. چوتھی چیز بچے کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ. استاذ کو جو سیکھنا ہے ہر سال کہ بچے کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہو، بولنے کا طریقہ کیسے ہو. ہمارے اندر یہ ہے کہ روب جمانے کی عادت بچپن سے بیٹھی ہوئی ہے، اس غلاظت کو نکالنا ضروری ہے. بچے کے دل میں نفرت سے زیادہ محبت پیدا کرنے کی کوشش. تو ارے ترے سے بات کرنے کا مزاج بہت گھٹیا مزاج ہے، یہ بدل لینا چاہیے. یہ خاندانی گراوٹ کی دلیل ہے. وہ زیادہ قریب ہے اور باشعور ہے، اسے بولا جا سکتا ہے، اور ان میں سے بھی منتخب طلباء کو ہی بولا جا سکتا ہے. ہر بچے کے ساتھ ایسی زبان ارے ترے والی مناسب ہے ہی نہیں ہے. یہ تحقیر توہین والی زبان ہے. ہمارے پاس ویلڈنگ کام کرنے والا، میکینک کام کرنے والا شخص اپنے بچے کی شکایت استاذ کے متعلق یہ لے کر آیا کہ ہم اپنے گھر میں، اپنے شاپ میں جو کام کرنے والے بچے ہیں اس کو ہم ارے ترے نہیں بولتے، آپ استاذ ہو کے بچے کو ارے سے بات کر رہے. جب ویلڈنگ کام کرنے والے بچے آدمی کے اندر اتنا دماغ ہے کہ یہ زبان سماج میں عزت دار زبان شمار نہیں ہوتی ہے، تو اب ہمارے پاس بچوں کو عزت سے بلانے کا مزاج ہی نہیں ہے. تو تدریب میں بچے کے ساتھ کیسے پیش آنا یہ بھی سیکھا جاتا ہے. اور شرعی بات بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ طالب علم چاہے وہ مدرسے کا ہو یا مکتب کا ہو، اس کے ساتھ عزت احترام سے پیش آیا جائے. اور 5ویں چیز ہے سزا دینے کا طریقہ. ساڑھے 7 سے 8 ٹائم بڑا ہے. 7ویں چیز ہے جو سیکھنے کی چیز ہے تدریب میں، 5ویں چیز سزا سے پہلے جزا کا طریقہ. اگر ٹائم بڑھنے سے آرام کرنے والوں کو تکلیف ہو تو ٹائم گھٹا سکتے ہیں.
سزا سے پہلے جزا کا طریقہ. ہمارے پاس کیا نظام ہے؟ بچہ سبق نہیں سنایا تو استاذ غصے میں آتا، سبق سنایا تو کس میں بھی نہیں آتا، سنایا تو غصے میں آتا، نہیں سنایا تو غصے میں آتا، سنایا تو کس میں بھی نہیں آتا. تو یہ بے اعتدالی کس وجہ سے ہے؟ جب نہیں سنایا تو غصے میں آئے، تو سنایا تو پھر کچھ تو بولو، ماشاء اللہ تو بولو، کوئی چاکلیٹ دو، کوئی تعریف تو کرو. تو سزا سے پہلے جزا کا طریقہ یہ تدریب میں سیکھنا ہوتا ہے. اچھا استاذ بننے کے لیے آدمی غصہ جلدی ہونے سے پہلے تحمل والا مزاج برداشت کرنا. ہمارے پاس چونکہ ہم مدرسے میں داخلہ لیتے ہی ہم نحو صرف جو شروع کرے اس میں ماضی مضارع کی وغیرہ مثالیں جو ہم پڑھے اس میں ضرب یضرب کی مثالیں زیادہ آتی ہیں، اور اس میں یضرب کی جو ہم صفت پڑھے تھے بلاغت میں 2 صفت اس کی آتی ہیں، تجدد اور استمرار. اوکلما وردت اکاد قبیلۃ بعثوا الی عریفہم یتوسم، وہاں یہ مثال پڑھی گئی تھی کہ تجدد اور استمرار. تو یضربو میں تجدد اور استمرار، نئے نئے انداز سے مارنا اور مارتے رہنا. یہ چیز ہم نے سیکھا. تو مکتب میں وہ جو چھوٹا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، وہ مار کا اہل ہی نہیں ہے. اس کی الگ فصل تو ہم ایسے ہی موقوف رکھیں، وقت ملا تو بولیں گے. اس میں وہی آداب ہیں کہ وہ مارنے کے شرعی اصول ضوابط کیا ہیں، مار کر پڑھانے کا تصور کتنا گھٹیا اور غلط ہے وہ پہلے درست ہونا چاہیے کہ بچے مار سے ہی پڑھتے ہیں. اس کے لیے ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھ لینا چاہیے، ہم کیسا پڑھے ہیں ویسا نہیں پڑھائیں گے، کیسا پڑھانا چاہیے ویسا پڑھائیں گے. ہم اتنے مارا کھا کے پڑھے، کون کھاؤ بولا آپ کو مارا؟ تو آپ کیسا مارا کھائے اس کا حساب چکانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وراثت کو منتقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے یہیں ختم کر دیجیے، دوسری چیزیں وراثت میں دیجیے. تو یہ طریقے تعلیم کے ساتھ طریقے تعدیب، سزا اور جزا کا طریقہ، بلکہ سزا سے پہلے جزا کا طریقہ سیکھنا ضروری ہوتا ہے. اتنا جملہ تو ہم بول سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ آج تم نے اچھا سبق سنایا، ایک بھی غلطی نہیں کی، 3 دن مسلسل اچھا سبق سنایا، 5 دن اچھا سنایا، پورا مہینہ اچھا سنایا تو بھی کچھ انعام نہیں مل رہا ہے، ایک چاکلیٹ نہیں مل رہا ہے، 10 روپے کی بسکٹ پیکٹ نہیں مل رہی ہے، ایک دن نہیں سنانے پر 10 ضرب لگ جا رہی ہے، اول آنے کی طرح پٹائی ہو جا رہی ہے. کتنا بڑا ظلم ہے. تو طریقے تعدیب سیکھنا رہتا ہے. 7ویں چیز جو استاذ کے لیے ضروری ہے جو مکتب کے مؤثر بنانے میں، فیس لینا یا نہیں لینا، مفت میں پڑھانا جیسا پڑھ کے آئے یا پیسے دے کے پڑھانا. مزاج بن چکا ہے کہ بھئی پڑھائیں گے ہم آپ کو اور پیسے وصول کرتے رہیں گے دوسروں سے. اس کے لیے مستقل عملہ رکھیں گے یا خود نکلیں گے، باصلاحیت دارالعلوم سے افتاء کیے ہوئے یا کہیں اور سے بھی پڑھے ہوئے، علمی ذوق مزاج رکھنے کے باوجود تعلیم پر محنت لگنے سے زیادہ دوسرے کاموں پر زیادہ محنت لگنے پر ہم اپنے آپ کو راضی کر لیں گے اور اس کو سمجھا لیں گے دین کا کام ہی ہو رہا ہے، جبکہ یہی دین کا کام دوسرے اچھے مؤثر طریقے سے، معزز طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. نام کے ساتھ معزز محترم لگانا تو یاد رہا، کام کے ساتھ معزز لگانا یاد نہیں رہا کہ کام بھی معزز محترم ہو سکتا ہے. تو اب فیس لے کر پڑھانا نہیں پڑھانا. بچوں کی اسکول کے لیے LKG UKG کے لیے 60,000 دی جا سکتی ہے، ماں باپ اس پہ راضی ہیں، تعلیم ویسی ہے یا اس کو تعلیم سمجھ رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس یہ ہے کہ بھئی فیس لیں گے تو بچے بھاگ جائیں گے، فیس لیں گے تو بچے نہیں آئیں گے. ذہن سازی کرنا، پیرنٹس کو ایسا سمجھانا، ویسا بچوں کو نافع بنا کے دکھانا کہ پڑھائے تو ایسا پڑھا رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں ان کو پیسہ دینے پر، بچوں کی فیس ادا کرنے پر. اب ظاہر سی بات ہے فیس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دلی پبلک اسکول کی طرح فیس لینا شروع کریں اور اذاں اسکول کی طرح فیس لینا شروع کریں، سلطان العلوم کی طرح فیس لینا شروع کریں کہ ماہانہ جو ہے 4-4 ہزار روپے فیس ادا کرو، 5,500 فیس ادا کرو. وہ تو امام کی تنخواہ نہیں ہے، بچے کے مکتب کی فیس کہاں سے ہو جاتی؟ فیس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ دے کے پڑھنا. تو اس کے لیے ذہن سازی کرنا پڑتا ہے
کہ آپ حضرات بچے پر خرچ کریں گے تو پھر بچے کے لیے یہ تعلیم کس قدر مفید بنے گی. اور جہاں مفت میں علاج ہوتا ہے لوگ وہاں پر علاج کروانا بھی نہیں چاہتے. تو ذہن سازی کرنی پڑتی ہے فیس دینے پر. جہاں ویسا ماحول ہے تو وہاں پر آسان ہے, جہاں پر ویسا نہیں ہے تو پھر آدمی کو فیس دینے پر آمادہ کرنے کے لیے کچھ ٹرکس ہوتے ہیں کہ ایسے انداز سے اگر ہم پڑھاتے ہیں تو لوگ فیس دینے پر آمادہ ہوں گے. ڈریس متعین کرنا, ان کے لیے بیچ رکھنا, ان کے لیے کارڈ رکھنا, ان کا وقت متعین کرنا, ان کے کچھ ایسے جملے سنانا جو گھر میں وہ جا کر یوز کریں, استعمال کریں, پھر پیرنٹس میٹنگ کا اہتمام کرنا, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر یہ ٹرکس کوئی ناجائز نہیں ہے, سہولت سے مکتب چلانے کے لیے ہیں, نہیں تو تنخواہ نہیں ملی بول کے بیزار ہوتے رہتے. تو فیس لینے کے نظام کو سمجھنا اور اس کو مؤثر بنانا. بعض جگہوں پر فیس لینا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے, مکتب کے قیام کو بگاڑنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. اس ماحول کو سمجھ کر فیس لینے کے نظام کو بھی آدمی سمجھنا, یہ 7ویں بات ہے. 8ویں چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے بچے کو سزا دینے کا طریقہ. غلطی پر بچے کو سزا دینے کا طریقہ. غیر حاضری ہے, دیر حاضری ہے, سبق نہیں سنانا ہے, کچا سنانا ہے, جو بھی غلطی ہے تو سزا کب دینا, کیسی دینا, یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں. آن لائن جو پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں ان کو تو کچھ بھی سزا دینے کے موقع بھی نہیں ہوتے. زیادہ سے زیادہ کیا کر لے سکتے, اپنا لیپ ٹاپ آف کر لے سکتے, باقی ماریں گے تو پھر دوسرا لیپ ٹاپ لا لینا پڑتا. آف لائن جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ بات ہے. تو اس میں سزا دینے کا جو نظام ہے یہ بہت اہم چیز ہے جو ہمارے اندر آنی چاہیے. ورنہ اتنا بدنام ہو چکے ہیں ہم لوگ مارنے کے لحاظ سے کہ پڑھنا ہے, مدرسوں کی تعلیم مارے بغیر نہیں ہو سکتی. پولیس والے جو ڈنڈے رکھتے ہیں وہ ڈنڈے استاذ کے پاس دیکھے جاتے ہیں. پولیس والے جو ڈنڈے رکھتے ہیں وہ ڈنڈے استاذ کے پاس. اور بعض مدارس میں تو ہم نے دیکھا کہ استاد صاحب ڈنڈا تیل میں بھگا کر اس پہ کاڑی, اس پہ رسی لپیٹ کر اسے آگ میں جلا کر رنگین ڈنڈا بنا رہے ہیں. اگر اسی ڈنڈے سے استاذ کے بیٹے کو مارا جائے تو وہی ڈنڈا انتظامیہ اگر استاذ کو صرف دکھا دے تو جو برداشت نہیں ہوتا, تو پھر ایک نابالغ بچے پر اس کی ضرب کیسے برداشت کی جائے گی جس کی شریعت بھی اجازت نہیں دیتی ہے. تو سزا دینے میں بنیادی چیز یہ سیکھنا ہے, صرف جذبہ مخلصانہ نہیں ہونا چاہیے, طریقہ کار بھی مخلصانہ ہونا چاہیے. سزا دے رہے ہیں, کیوں دے رہے ہیں؟ ضربتہ تعدیباً پڑھ کے آئے تھے, اس واسطے دے رہے ہیں. لیکن یہ ضربتہ تعدیباً کا طریقہ کار کتنا مخلصانہ دکھ رہا ہے. اخلاص تو آپ کے دل میں چھپا ہوا ہے, لیکن اظہار جو ہو رہا ہے وہ کیسے ہو رہا ہے؟ وہ بھی تو ایسا ہو کہ آپ 10 مرتبہ بچے کی اچھائی پر انعام دے چکے ہوں, پھر اس پر غلطی پر آپ غصہ کر رہے ہو, تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ بھئی چلو یہ اتنی بار اظہار محبت کیا, اب یہ اظہار غصہ کر رہا ہے, تو سمجھ میں آتا ہے. جس بیوی کو شوہر کی محبت ملی ہے وہ شوہر اگر غصہ بھی کرتا ہے تو سمجھ میں آتی بات. اگر پہلی رات سے ہی سارے غربا کشتن روز اول بول کر خالی بلیاں مار لیتے بیٹھے, غصہ کر لیتے ہی, کرنے کا ہی مزاج آدمی کا اگر بن گیا, تو جذبہ مخلصانہ ہونے کے ساتھ طریقہ کار بھی مخلصانہ ہونا چاہیے. تو پہلی چیز طریقہ تعدیب میں مکتب پڑھانے والے اور اس کے ساتھ ساتھ استاد مدرسے کے ہیں تو ان کے لیے بھی چھڑی کا استعمال ہرگز نہ کریں, لکڑی کا استعمال ہرگز نہ کریں. لکڑی کا استعمال نہیں کرو بولنا ایسا لگتا ہے گویا کہ وقت کے پرائم منسٹر سے کرسی چھین لینا, یا پولیس سے رشوت مانگ لینا, یا مولوی صاحب سے ہی چندہ پوچھ لینا, ایسا لگتا ہے. در حقیقت لکڑی کا استعمال دلیل ہے کہ ہم افہام تفہیم سے عاجز آ چکے ہیں, ہم زبان سے سمجھانے پر اب قادر نہیں رہے, اس واسطے اب ہاتھ چلا رہے ہیں. یہ اپنے عاجز ہونے کی دلیل ہے, اپنے باکمال ہونے کی دلیل نہیں ہے. عاجز آدمی کب ہونا چاہیے؟
جب آدمی قادر ہونے پر قدرت نہ ہو تو پھر اسے عاجز ہونا کہا جائے گا. جہاں تک آپ کر سکتے تھے اتنا نہیں کر سکے, آپ کی قدرت کا مرحلہ پار ہو گیا, تو اب یہاں سے عجز کا مرحلہ شروع ہوا بولیں گے. تو آپ کی قدرت کے مراحل پہلے طے کر لیں, اس کے بعد عجز کے مرحلے کو استعمال کریں. قدرت کے مراحل کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1 ترتیب وار. قدرت کے مراحل میں سے ہی انہی بنیادی چیزوں میں سے بچے کی کسی بھی غیر حاضری وغیرہ میں آپ عاجز ہونے کا اطلاق آپ پر کیا جا سکے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ بچے کو مکتب سے خارج نہیں کرنا ہے. رکھ کر میں پڑھا سکتا ہوں, مجھے قدرت ہے, میں کسی بھی طرح بچے کو جھیلتے ہوئے لے کے چل سکتا ہوں. ایسا جھیلتے ہوئے مجھے لے کر چلا گیا تو ہی اب میں مولوی بن کر بیٹھا ہوں. یہ تصور پہلے پیدا کر لے. میرا بچپنا بھی, میرا مکتب بھی ویسا نہیں تھا جیسا اب میں مولوی بن کر بیٹھا ہوں. میرا مکتب بھی ایسا ہی تھا جیسا اس بچے کا ہے. یہ تصور کرنے پر ہم قادر ہیں. اور اخراج کر دینا, نام نکال دینا بچے کے حق میں کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے جب تک کہ واقعتاً مجبوری نہ ہو. ناشزہ کا نفقہ بند کیا جائے گا, طلاق نہیں دی جائے گی. پہلے ہی مکتب میں بچے کم آتے ہیں, پورے محلے میں 100-200 بچے ہیں تو مکتب میں آنے والے 20-25 بچے ہیں. اس میں بھی ہماری سختی اور بے ڈھنگے طریقے سے بچے نکلنا ٹوٹنا شروع ہو گئے تو بچے کہاں جائیں گے, کس کے پاس پڑھیں گے؟ موبائل کا استعمال, چبوتروں کو آباد کرنا, یوٹیوب کا استعمال, اس سے برباد ہوں گے. تو جو آئے ہیں ان کی قدر اور ان کو محفوظ رکھنے کی کوشش. تو جو بچہ ہمارے پاس آ رہا ہے یہ نہیں ہونے کی وجہ سے 2 سال سے مکتب میں نورانی قاعدہ پڑھتے پڑھتے 4 نورانی قاعدے پڑھ گئے, لیکن وہ کبھی بھی نورانی قاعدے سے ناظرے میں نہیں آیا. شوال ہو گیا, چھٹیاں مل گئے, پھر نیا نورانی قاعدہ لے کے آیا. پھر وہ چلتے رہا, پھر شوال آ گیا, رمضان میں چھٹیاں ہو گئے, پھر نیا نورانی قاعدہ لے کے آیا. جو کام اسکول میں نرسری LKG UKG میں 6 سبجیکٹ 4 سبجیکٹ بچوں کو وہاں پر پڑھا کر کامیاب ہو رہے ہیں, ہم ایک نورانی قاعدے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں نصاب طے نہیں کرنے کی وجہ سے. مکتب سے ماں باپ بیزار اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ 2 سال سے جا رہا بچہ مکتب کو کچھ بھی نہیں پڑھ رہا. اس واسطے ٹیوشن رکھ لیے ہم, یہاں آ کے پڑھائے تو معلوم ہوتا کیسا پڑھا رہے بول کے. تو نصاب طے کرنا ضروری ہے, اور نصاب کا جائزہ بھی ہونا ضروری ہے, اور نصاب کا اظہار بھی ہونا ضروری ہے. جو نگران ہیں, معاونین ہیں, انتظامی کمیٹی ہے, پیرنٹس ہیں, ان کو بلا کے دکھانا آپ کا بچہ مکتب میں آ کے 2 مہینے ہوا, نورانی قاعدہ مکمل ہو گیا. خوشی کا اظہار کروانا ان سے. 6 مہینے ہوئے, ناظرہ قرآن میں آ گیا, 4 پارے پڑھ لیا. اپنی محنت کا اظہار کروانا بھی ضروری ہے. بے رغبتی کے موقعوں پر انی حفیظ علیم بولنا ضروری ہوتا ہے. 15ویں چیز ہے والدین کی ذہن سازی کا اہتمام. مکتب کے بچوں کے پیرنٹس کو جوڑنے کا اہتمام کرنا. ہر 3 مہینے میں, ہر 6 مہینے میں جوڑ کر بچوں کی تعلیم اور ان کی ترقی, کمزوری وغیرہ کے مشورے اور اپنی محنت کا اظہار ہونا ضروری ہے. اس سے معاون بھی بنیں گے, مکتب منظم بھی بنے گا, اور ماں باپ چاہیں کہ پابندی سے بھیجیں ہم بچے کو. ان کو جب احساس دلایا جائے گا تو وہ بھیجیں گے. نصاب کی تکمیل کی مدت طے کرنا کہ نورانی قاعدہ کتنے دن میں پڑھانا ہے, ناظرہ قرآن کتنے دن میں پڑھانا ہے, دینیات کتنے دن میں پڑھانا ہے. نصاب کی تکمیل کی مدت متعین ہوگی تو زیادہ علم مکتب میں دیا جا سکتا ہے. 17ویں چیز ہے مکتب کی تنخواہ کا معیاری ہونا. 1500 روپے دے کے اتنے باتیں کرے تو نہیں ہوتا. 3000 سے مکتب کی تنخواہ شروع ہو تو پھر کچھ بات بنتی ہے. بالعموم اب اپنے اپنے علاقے کے لحاظ سے کم زیادہ. 18ویں چیز ہے سالانہ پروگرام کا نظام. مکتب کا بھی جلسہ ہو, چھوٹا موٹا ہو, اپنی محنت کا اظہار ہو, بچے جو کچھ بھی یاد کیے ہیں اس کا اظہار ہو, پیرنٹس کو اہتمام سے بلانے کا نظام ہو. مکتب 19ویں بات ہے مکتب کو پورا وقت دینا. 1 گھنٹہ طے کر لیے, مکتب میں استاذ اپنا رجسٹر مینٹین کرنا, جس طرح مدرسوں میں رہتا ہے. بعض مدرسوں میں تھم ہے, انگوٹھا دکھانے کا نظام.
ویسے اپنا بھی یہاں پر رجسٹر مینٹین کرنا. 7 بجے سے 8 بجے تک مکتب ہے تو 7 بجے استاذ مکتب میں رہنا ہے. 7:15 پہ آ رہے ہیں, 15 منٹ کی خیانت ہو رہی ہے مجھ سے. 8 بجے تک چلنا ہے, 10 منٹ پہلے اٹھ کے چلے جا رہے ہیں تو 10 منٹ کی خیانت ہو رہی ہے مجھ سے. 20 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, 1 گھنٹہ مجھے پڑھانا ہے, تو 20 بچوں کو اگر 1 گھنٹے کے 60 منٹ تقسیم کریں گے تو ایک بچے کو کتنے منٹ ملیں گے؟ 3 منٹ ملیں گے. اس میں سے 15 منٹ آپ لیٹ ہو گئے, 5 بچوں کی تعلیم برباد ہو گئی, اور 10 منٹ پہلے چلے گئے. 3 منٹ میں کون سی ذہن سازی ہوگی, کون سا نصاب پورا کریں گے؟ تو اس واسطے استاذ اپنا رجسٹر مینٹین کرنا ضروری ہے کہ 1 گھنٹہ پورا دینا ہے میرے کو. 20ویں چیز ہے مکتب کو جزیرہ نہیں بنانا, ساری دنیا سے کٹا ہوا, کسی سے تعلق نہیں ہے. چل رہا بولے تو چل رہا, نہ پیرنٹ سے تعلق, نہ اپنے انتظامی کمیٹی سے تعلق, نہ جن کو پہلے نگران بنائے تھے ان سے تعلق, نہ خود سے تعلق ہے مکتب کا. کمیٹی کی طرف سے امام کو رکھے یہاں پر, امامت کے ساتھ ساتھ مکتب بھی ہے بولے تو کر لے رہا ہوں. تو اس طرح جزیرہ نہیں بنانا. یہ 20 اصول ہیں مکتب کو مؤثر بنانے کے لیے. یہ ہے بچوں کے مکتب کے لیے. اب رہے تعلیم بالغان, تعلیم بالغات اور ٹیوشن, یہ 3 کے. اس میں ٹیوشن کے لکھے ہوئے ہیں, آپ حضرات گروپ میں پڑھ لے سکتے ہیں. اگر کچھ سوالات ہیں تو وہ ہو جائیں, نہیں ہے تو پھر ٹیوشن کے سنا دیں گے. کسی کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں پوچھنا ہے تو ٹیوشن کے آداب سن لیں. ٹیوشن کے آداب تو ہم سے زیادہ تجربے کار ٹیوشن پڑھانے والے جانتے ہیں, اور وہ آداب ان کے خود. جی تھوڑی پوری بات تو جو قریب کے سنے ہیں تو بتا. اس کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ اسکول میں مکتب شروع کرنا. 5 بجے تک اسکول رہتا ہے, 5 بجے کے بعد مکتب شروع ہوتا. اسکول والوں سے بات کر لینا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے خاندان کے 20 بچے آپ کے اسکول میں پڑھ رہے, تو خاندان کے 20 بچوں کے ماں باپ کو پہلے جوڑ لینا کہ آپ کا بچہ مکتب دینی تعلیم سے محروم ہے, ہم اسکول کے مینجمنٹ سے بات کر کے وہاں مکتب شروع کریں گے. دوسرا طریقہ ہے ایسے اسکول میں داخلہ کرانا جہاں پر ایسا گھرا ہوا نظام نہ ہو. تیسرا اعلیٰ طریقہ ہے کہ اپنا اسکول خود قائم کرنے کی کوشش کرنا. ان میں سے جو چیزیں سہولت سے ہوں وہ کر لینا. ایک سوال ہے کہ عوام میں مکتب کا شعور کیسے پیدا کیا جائے. جمعہ کے بیانات میں مکتب کی اہمیت پر بیانات ہونا, اسلاف کے بچپن کی تعلیم کے نظام پر بیانات ہونا, اور اپنا چھوٹا موٹا مکتب پہلے اپنے گھر میں شروع کر کے اس مکتب کے فائدے اور بچوں کی صلاحیتیں عوام میں دکھانا. جب تک اپنا میٹیریل کیسا ہے نہیں بتایا جاتا اس وقت تک آمادگی دکھائی نہیں جاتی. دکان میں کپڑے بیچنے والے بھی بعض کپڑے باہر لٹکا کے رکھتے, وہ بیچنے کے نہیں رہتے, دکھانے کے رہتے, وہ دیکھ کے چلاتے لوگ خریدنے واسطے. تو اپنے پاس بھی کچھ ایسے بچے رہنا جو باہر لٹکانے کے رہتے. اسے بولتے ہیں انعامی جلسہ, جس میں 2-3 بندوں کو بلا کے تقریر کراتے.
مدرسے کے انجمن کو دکھانے کے لیے وہ وہی لٹکانے کے کپڑے رہتے ہو. مکتب میں غیروں کے بچوں کو پڑھانا درست ہے، بالکل پڑھانا چاہیے. اگر کسی گاؤں دیہات میں مکتب کے بچوں کو غیر بھی لا کر چھوڑتے ہیں تو بالکل انہیں تعلیم دی جائے گی. البتہ اس کی کارروائی کاغذی کارروائی کر لی جائے، اس کا فارم بنایا جائے اور فارم پر والدین کی دستخط لی جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل پڑھایا جا سکتا ہے. رہتے رہتے جب اس کے سامنے عقائد اخلاقیات کی تعلیم ہوگی تو وہ بچہ خود بخود آج نہیں تو کل وہ باتیں اسے یاد دہانی کے لیے ہوں گی اور وہ بچہ اسلام قبول کرے گا. اگر کچھ پوچھ رہے ہیں تو پھر جلدی ہو جائے، نہیں ہے تو پھر یہ سنا دیتا ہوں. دیر سے چٹھی آتی ہے تو یہ لال کلر کی کار وہاں پر راستے میں رکھی ہوئی ہے، MH سے اس کا نمبر شروع ہو رہا ہے. یہاں کے علماء میں سے کسی کی ہے. لال رنگ کی کار وہاں نالے کے پاس قریب میں رکھی ہوئی ہے. جس کی بھی کار ہو فوراً جو اس کو وہاں سے ہٹانا ہے. یہاں پر کسی کی نہیں ہے شاید. تو بنیادی بات تو یہی بتائی گئی کہ مکتب پر مسلکی رنگ غالب آنے نہ دیا جائے. یہاں پر مسلک کی تعلیم ہوتی ہی نہیں ہے، یہاں پر بنیادی تعلیم ہو رہی ہے جو کہ سب مسالک میں درست ہے. قرآن کی تصحیح ہونا ہے، سیرت کا علم ہے، دعائیں ہیں. اب دعاؤں میں کس کا اختلاف؟ عقائد میں بھی بنیادی عقائد میں اختلاف نہیں ہے. حاضر ناظر کا عقیدہ بچوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. جن عقائد میں اختلاف ہے وہ عقائد بچوں کی تعلیم میں شامل ہے ہی نہیں ہیں. عقائد دو طرح کے ہیں. بعض عقائد کا جاننا، عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا. اور بعض عقائد کا صرف جاننا ضروری ہے، اس کے بغیر بھی آدمی مسلمان ہوتا ہے. تو مکتب میں وہی تعلیم ہوتی ہے جس میں بنیادی باتیں ہیں. فیس کیسے وصول کرنا، نہیں دیے تو بچوں کو گھر بھیجنا کیسا ہے؟ نہیں دیے تو بچوں کو گھر نہیں بھیجنا چاہیے. فیس دینے پر آمادہ کرنا، ترغیب دینا، ذہن سازی کرنا. فیس دینے پر، پیسہ خرچ کرنے پر بچوں کے پیرنٹس کو ابھارنا، اور اس کے لیے پہلے اپنا مینجمنٹ درست کرنا کہ بچے کا ڈریس ہے، کارڈ ہے اور بکس ہیں، کتابیں، فلاں چیزیں ہیں. یہ سب سسٹم جس طرح ایک اسکول کا نظام ہے وہ نظام اگر مکتب کا دکھایا جائے گا غریب سے غریب دیہاتوں میں، گاؤں میں بھی، جس طرح وفاق المکاتب ہے یہاں حیدرآباد کا، اور ممبئی کے جتنے مکاتب چلتے ہیں سب مکاتب فیس سے چلتے ہیں. لیبر ایریا میں بھی فیس سے چلتے ہیں. 50 روپے ہی فیس ہے، 25 روپے ہی فیس ہے، 20 روپے بھی فیس ہے، لیکن فیس ہے. ویسا آمدہ کیا جا سکتا ہے. چلیے بس ٹائم 8 ہو گیا ہے. ٹیوشن پڑھانے میں خلاصے کے طور پر وقار اور استغنا کو باقی رکھنا پہلی چیز. مراہقہ کو نہیں پڑھانا. نمبر 3 نگاہوں کی حفاظت رکھنا. نمبر 4 کمانے کی نیت نہیں ہونا. نمبر 5 ٹیوشن کو مکمل وقت دینا. نمبر 6 فیملی معلم بننے کی کوشش کرنا. بچے کا تعلیمی جائزہ والدین کے سامنے پیش کرنا. ٹیوشن والے گھر کی بار بار دعوت اور گھر کا پانی بار بار استعمال نہیں کرنا. مکتب والا ٹیوشن والے کی تحقیر نہیں کرنا. اپنے کردار اور اخلاقی تاثر سے دین کی عظمت ٹیوشن کے گھر والوں میں پیدا کرنا. صف اول کے علماء ٹیوشن پڑھانے کے لیے نہیں جانا. اعتماد بحال رکھنا. یہ اصول و آداب ہیں ٹیوشن پڑھانے والوں کے لیے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو
پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔